बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट प्रति शफ़क़त और आज हम करने जा रहे हैं एपिसोड 7 की रीडिंग नावल नार इस कलम सहर सागर। तो सबसे पहले प्लीज़ यार कमेंट तो कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, और अगर आपको एपिसोड अच्छी लगती है तो बताया करें, उसको लाइक किया करें, उसको पसंद किया करें, उसको शेयर किया करें, और प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवा दें। तो बाकी पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे अब इस एपिसोड में देखते हैं कि आगे क्या होगा। हुमायूं वो शादी रखेगा या नहीं रखेगा, फिर क्या आगे क्या होने वाला है। कुछ तो ऐसा है जो अभी तक हम उस पहेली को सुलझा नहीं पाए। तो चलिए कुछ करते हैं स्टोरी को शुरू, आज के एपिसोड को। एक स्याह गाड़ी कारपोच में आकर रुक गई। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ गूंजी और फिर ठक ठक एक के बाद एक दरवाज़ा बंद हुआ था। वो ज़रा सी शायद को स्टीयरिंग को थामे बैठा रहा था और फिर एक सर्द आँख को अंदर ही उतारते हुए वो अपनी तरफ का दरवाज़ा खुलकर बाहर निकला था। कैसे लगे तुम्हें वो लोग? इसकी माँ इसकी तरफ आते हुए बोली थी। अच्छे हैं, वो मुस्कुरा दिया। मेरी पसंद है। अच्छे कैसे ना होते? तो बस हम इसके बाएं कंधे के बराबर आते हुए बोली और हुमायूं ने बेख्तियार उठने वाली तकलीफ को दबाया था। वो तीनों बातें करते हुए अंदर जा रहे थे। लाउंज में पहुंचते ही सब रिलैक्स होकर बैठे थे। हुमायूं ने बास्केट उतार कर सोफे के बाजू पर रखी और कमीज की आस्तीन फोल्ड करते हुए मुलाजिम को पानी लाने का कहा था। ज़ाहरा भी अपनी चादर उतार चुकी थी और तबस्सुम चेंज करने चली गई थी कि साड़ी को कैरी करना आसान बात न थी। अच्छे शरीफ लोग हैं हुमायूं, उम्मीद है आइंदा भी सब अच्छा ही रहेगा। वो मुकम्मल सेलफोन की तरफ मुतवज्जा था और अंगूठे से स्वाइप करते हुए मेल्स वगैरह चेक कर रहा था। ये क्या होता है? सीधी तरह बात करो मुझसे, वो बुरा मानकर बोली थी। वो चौंक कर को ठहरा और फिर बलाहर फ़ोन टेबल पर सामने टेबल पर रख दिया। ये तो तय था, फरार की राह अगर कोई थी भी तो इसके घर वाले इस राह की तरफ से चलने ना देते। जी तो क्या कह रही थी आप? वो मुस्कुराते हुए मुतवज्जा हुआ। यही कि मंजना कैसे लगी तुम्हें? आपको कैसी लगी थी? जाहिर है मुझे अच्छी लगी, तो अपने बेटे के लिए उसे चुना ना। तो जब आपको अच्छी लगी तो फिर मुझे कैसे बुरी लग सकती है? फिर भी इंसान की एक पसंद होती है, कुछ सोचा होता है। नहीं, मेरी कोई पसंद नहीं है और मैंने कुछ नहीं सोच रखा था। बास्केट उठाकर बाजू पर डालते हुए उसने नरमी से कहा, फिर अपने कमरे की तरफ चल दिया। ज़ाहरा ने इसके लहजे को महसूस ना किया था, ये तबस्सुम थी। वो दुख के साथ इसे जाता देखती रही। कमरे में एसी की कूलिंग थी, नीम अंधेरा। एक कोने में एलसीडी चल रही थी और इसकी रोशनी कमरे को मुकम्मल अंधेरे में डूबने से बचाए हुए थे। वो काउच के बैक पर सर रखे सीलिंग पर नजरें जमाए बैठा था। तो ये भी तो इसके साथ होना लिखा था। ये भी झुक कर इसने आंखें बनी थी। वो इतना शल हो चुका था कि अब भी इस वक्त वो किसी एक जज्बे को भी महसूस ना कर पा रहा था। वहाँ कोई एहसास, कोई ख्याल बाकी ना बचा था। वहाँ बस एक खालीपन था, अंत खालीपन। यूं जैसे वो कहीं मुअल्लक कर दिया गया, यूं जैसे वो वजूद ज़रों की मानत बिखर चुका हो, मादूम हो चुका हो, खाक में बदल चुका हो। तो ये था अंजाम, तो ये थी कहानी मोहब्बत की। बस इतनी सी क्या ना, कहानी ख़त्म ना हुई थी, कहानी तो अब शुरू हुई थी। आजमाइश किसे समझा? वो जो क्या जो पहले थी ना, वो जो कि अब टूटी थी। वो इसकी बहन से निकाह करके आ रहा था, इसकी बहन, मेरे खुदाया। और इसने सर अपने दोनों हाथों पे गिरा लिया था। वो हैरान नहीं थी, वो साकित भी नहीं हुई थी, इसे शौक भी नहीं पहुंचा था। वो तो बस गैर मुतवक्का बात थी, बिल्कुल ही गैर मुतवक्का सी बात, एक गलत मौके पर कही जाने वाली गलत सी बात। वो बस खामोश होकर इसका चेहरा देखने लगी थी। जहांगीर इसके यूँ देखने पर ज़रा सा बेआराम हुआ। बोला, ठीक है तो तुम्हें जाना है, जाओ, अच्छी बात है। और इसके पुकारने पर होला ने जवाब दिया था, देखो प्लीज़ प्लीज़ समझने की कोशिश करो। मैं कब से इसके लिए कोशिश कर रहा था और अब अगर ये चांस मिल गया है, मेरा दाखिला हो गया, तो प्लीज़ इस बात को समझने की कोशिश करो। वह इसके दोनों हाथ पकड़े कह रहा था। वो खुदा तहम्मुल से सुनती रही। जहांगीर, समझ ही तो चुकी हूँ, ये तुम्हारा चांस है और तुम्हें इसे छोड़ना नहीं चाहिए। तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है ना। वो नरमी से अपने दोनों हाथ छुड़वाते हुए बोली और जहांगीर वो महज इसका मुंह तकता रह गया। अब क्या कहे वो इसके जवाब में? इसने इख्तलाफ ना किया था। इसका लहजा, इसका अंदाज़ और इसके अल्फाज भी सब नॉर्मल थे, मगर फिर भी कुछ था जो महसूस होता था। क्या? जहांगीर समझ ना सका। वो कुछ कहना चाहता था, चंद वजाहतें और कुछ तसल्लियाँ, मगर कह एक लफ्ज़ ना सका था। वह चंद लम्हे इसके चेहरे को देखता रहा और फिर हल्का सा बोला, थैंक यू हो। मौलाना ने सर को हम दिया और उठ गई। जो मजबूरी, हालात की नज़ाकत और मौका पर अपने होने की ज़रूरत और अहमियत को ना समझे, इसे आखिर ये अहमियत और ज़रूरत फिर समझाई क्यों जाए?
آخر کیوں اس نے سر جھٹک کر سوچا۔ لیکن جہانگیر یہ یاد رکھنا، اچھی طرح سے یاد رکھنا، میں تمہیں اس کے لیے کبھی معاف نہ کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ تم مجھے ایسے وقت پر چھوڑ کر جا رہے ہو جب مجھے تمہاری سب سے سخت ضرورت آن پڑی ہے۔ اس نے کہا نہیں کیونکہ وہ لفظ ضائع کرنے کی قائل نہ رہی تھی۔ اور پھر جس نے بھی سن کر حیران ہو کر انگلی ہونٹوں پر رکھی اور پھر حیرت سے ہی تکا تھا۔ مطلب مثنیٰ کی شادی سال پر تھی اور گھر بھر کا اکلوتا داماد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جرمنی جا رہا تھا۔ فرحندہ نے تو خوب سنائی تھی اسے، مگر احمد صاحب کو حولا نے سنانے نہ دیا۔ کیوں ابو کیوں؟ ہم کیوں احساس لڑائیں؟ کیا وہ بچہ ہے یا پھر نوالا منہ کی بجائے ناک میں ڈالتا ہے؟ اسے نہیں احساس کیا؟ اسے نہیں معلوم کہ کیسا موقع ہے یہ؟ تو پھر ایسے انسان کو احساس دلایا ہی کیوں جائے؟ جانے دے اسے، اس کے بنا بھی سب کچھ ہو جائے گا، وقت اور کام دونوں کسی کے محتاج نہیں، ہو جائے گا سب، میں ہوں نا، میں کروں گی سب۔ اور آپ بالکل بھی ہرگز بھی ایک لفظ بھی سے نہیں کہیں گے، وہ ماتھے پر بال یہ بگڑے سے انداز میں کہہ رہی تھی۔ مار نہیں جائیں گے ہم اس کے بنا۔ اور پھر اسی بگڑے ہوئے انداز میں وہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی اور احمد صاحب وہ عجب احساس زیاں سے اسے تکتے رہے۔ معلوم نہیں کیوں دن بدن یہ بات واضح سے واضح تر ہوتی جا رہی تھی کہ جہانگیر اسے ڈیزرو نہیں کرتا تھا، بالکل بھی نہیں۔ امی مثنیٰ کا بہنوئی جہانگیر وہ جرمنی جا رہا ہے تو شادی اٹینڈ نہیں کرے گا؟ ظاہر ہے اس کا داخلہ ہو چکا ہے تو پھر شادی میں کیسے شامل ہوگا؟ ایک ہی تو داماد ہے ان کا اور وہ بھی۔ اس کے بعد زہرا نے تعصب سے بات ادھوری چھوڑی تھی۔ یہی تو میں سوچ رہی ہوں کہ اکلوتا داماد ہے احمد انکل کا، تو کیا خیال ہے اس کے جانے سے پہلے ایک ڈنر رکھ لیتے ہیں؟ تبسم نے کہا ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو، پوری فیملی کو انوائٹ کر لو، آخر وہ لوگ ہی کتنے، اچھا رہے گا۔ صحیح، میں ہمایوں سے بھی مشورہ کر لیتی ہوں، اس کے لیے ہی وقت نکالنا ایشو ہوتا ہے۔ آپ کے تبسم سیل فون پر کچھ بٹن پریس کرتے ہوئے بول رہی تھی۔ وہ یقیناً ہمایوں کو کال ملا رہی تھی، اور جب ہمایوں کے علم میں یہ بات آئی تو یہ کہ اس نے بچنا چاہا۔ اس ڈنر کی کیا ضرورت ہے؟ آپ یہ کہہ کر بچنا چاہا، مگر یہ کہ یہ ایک دو دن کی بات نہ تھی، اور یہ کہ ایسے ڈنرز اور لنچ تو اب چلتے ہی رہنے تھے، تو وہ چاہ کر بھی بچ نہیں سکتا۔ تبسم نے اس کی بات کو بری طرح سے رد کر دیا۔ وہ جہانگیر کو ڈنر پر مدعو کر چکے تھے۔ کل ہمایوں کے گھر ڈنر ہے۔ تبسم باجی کی کال آئی تھی رات کے کھانے پر، جہانگیر نے اعلان کیا تھا۔ خولا نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ آج اسکول میں اس کی مس مفتی سے کوئی ملاقات نہ ہو سکی تھی، سو وہ لا علم تھی۔ ہاں احمد بھائی کا فون آیا تھا مجھے، وہ بتا رہے تھے کہ انہیں بھی مدعو کیا ہے انہوں نے۔ فرحندہ کے کہنے پر خولا نے بمشکل حلق سے نوالا اتارا تھا۔ وہ کوئی ایسی انکہی سی انسنی سی بات نہیں تھی وہ دونوں کے درمیان کہ وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ کمال یہ کہ دونوں ہی اس بات کو سمجھتے بھی تھے۔ منع کر دیتے جہانگیر، خولا نے اٹک کر کہا۔ اس کے یوں کہنے پر جہانگیر بے طرح حیران ہوا۔ کیسے منع کر دیتا؟ اتنے چاؤ سے انہوں نے کال کی تھی، اور یہ آنر ہوتا ہے محترمہ کہ کوئی آپ کے مقام کو، آپ کی اہمیت کو سمجھتا ہے۔ خولا پریشان ہوئی تھی۔ یہ اچھا نہیں ہوا تھا، بالکل بھی اچھا نہیں ہوا تھا۔ یہ مفت کا عذاب تھا جو اس نے گلے ڈال دیا تھا، گلے پڑ چکا تھا۔ آپ مسئلہ کو بھی لے آتے، بچی بیچاری کو گھر چھوڑا ہے۔ میں نے تو کہا مگر ماموں راضی نہیں ہوئے۔ زہرا کے کہنے پر جہانگیر شرارت سے ہمایوں کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، اور ہمایوں مسکرا تک نہ سکا تھا۔ لے کر آنے میں مسئلہ تو کوئی نہیں تھا زہرا بہن، یہ اسی کا گھر ہے، اس نے یہیں پہ آنا ہے، مگر آپ کو تو معلوم نہ ہے کہ معاشرہ اپنے رواج اور اپنے اصول طریقے رکھتا ہے، تو بس دنیا کے الزام دینے سے ہو کھاتا ہوں۔ احمد صاحب نرمی سے بولے تھے۔ انکل آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، معاشرے سے اختلاف رکھنے کے باوجود کچھ نہ کچھ لحاظ کرنا پڑتا ہے۔ تبسم نے تائید کی، اور وہاں مشروب پیش کیا جا رہا تھا۔ وہ سب بہت خوش دکھائی دیتے تھے۔ لمحے کے وقفے سے جہانگیر کے کہکے گونجتے تھے، باتوں کی بنبناہٹ تھی، خوش طمانینت بھرے مسکراتے چہرے تھے، اور ایک طرف سے کھانوں کی اشتہا انگیز خوشبو اٹھ رہی تھی کہ ملازم میز پر کھانا چن رہے تھے، اور ایسے میں وہ تھی کہ جو کہ سخت بے آرام۔ ہمایوں کیسا لگ رہا ہے آپ بھی؟ مثنیٰ کا پیغام آیا تھا، اور اب اسے کیا بتاتی کہ وہاں اس کی طرف دیکھنا بھی اس نے خود پر حرام کر رکھا تھا۔ کیسے ڈریسنگ کر رکھی ہے؟ ہمایوں نے دوسرا پیغام، اور خولا نے بے سخت جبڑے بھیجے تھے۔ ہاتھ میں موجود سیل فون پر گرفت بے اختیار ست ہوئی تھی۔ ڈیشنگ لاگے رہے نا، ایک اور پیغام، اور خولا چند لمحے اس آنے والے پیغام کو دیکھتی رہی، اور پھر اس نے سیل فون آف کر دیا تھا۔ نہ وہ اس کی طرف نہیں دے سکتی تھی، بالکل بھی نہیں، اپنے لیے نہیں، وہ اس کے لیے کہ اس کے دیکھنے سے ہمایوں بے آرام ہوتا، اس سے تکلیف ہوتی تو فرق نہ پڑتا، مگر وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ محض اس کی وجہ سے کوئی تکلیف میں ہو، بے آرام ہو، وہ یہ تو نہ چاہتی تھی۔ جہانگیر آپ بہت خاموش ہیں، تبسم نے اچانک سوال کیا۔ وہ بری طرح چونکی، اور اسی لمحے سب کی اس طرف متوجہ ہوئے تھے ماں سوائے ہمایوں کے۔
इससे एकदम सेल फ़ोन देखना याद आया था। नहीं बस ऐसे ही और ना चाहते हुए भी इसने वो आवाज़ सुनी थी, मद्दा मगर शाइस्ता, और सेल फ़ोन पर नज़र आते अल्फाज गिड़मुड़ से हो गए थे। ये कैसा अज़ाब था, कैसा अज़ाब जो इस पर मुसलत कर दिया गया था। बेहतियार इसने जलती आंखें बंद करके सोचा था। हुमायूं, तबस्सुम, ज़ाहरा इन सबको रुखसत करने के वास्ते दरवाजे पर मौजूद थे। जहांगीर गाड़ी बाहर निकाल रहा था। पोर्च का दरवाज़ा खुला था। हुमायूं इसे गाइड कर रहा था। जहांगीर बैक करें थोड़ा सा, और बस अब कट करें। अहमद साहब, ज़ाहरा, तबस्सुम मज़दा की शादी डिस्कस कर रहे थे और वो खामोश थी, बेहद खामोश थी, मामूज से ज़्यादा खामोश। गाड़ी बाहर निकाल कर जहांगीर ने हाथ दिया। उन्होंने इजाज़त चाही। इसने तबस्सुम और ज़ाहरा को शुक्रिया अदा किया और कदम बढ़ाए। फूफो भी इसके साथ थी। अहमद साहब आप हुमायूं से हाथ मिला रहे थे कि जब इसने सुना, अंकल आप बिल्कुल भी फ़िक्र मत करिएगा, जो भी जैसा भी काम हो मुझे कॉल कीजिएगा, बिना झिझके बिना कुछ सोचे मैं हाज़िर हो जाऊंगा। हॉल बुक करवाना हो या फिर ऐसा कोई भी दूसरा काम, आप बस एक कॉल करके मुझे बता दीजिएगा। और इसका हलूस इसकी आवाज़ से छलक छलक पड़ता था। होला ने अजब एहसास के साथ इससे नहीं जहांगीर को देखा था। मसना खुशकिस्मत है, यकीनन उसे एक बेहतरीन इंसान मिला था। आप ही कैसा लग रहा था हुमायूं, क्या क्या बातें की इसने, मेरा पूछा, जिक्र किया। आते ही मसना के सवाल शुरू हो गए। वो मुस्कुराई धीरज से और फिर चंद लम्हे मसना के मासूम पुरजोश इश्तियाक भरे चेहरे को देखती रही। फिर इसने मसना के दोनों हाथ पकड़कर इसे सोफे पर बिठाया और कहा, मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगी कि वो कैसा लग रहा था, ये भी नहीं कि इसने क्या बातें की, और तुम्हारा जिक्र हुआ या नहीं ये भी नहीं। मैं तुम्हें बताऊंगी मसना अहमद के वो कैसा इंसान है, कैसा। वो बढ़ रही थी और मजना हैरत से तक रही थी। इसने अब्बू को कहा और फिर वो मजना को बताने लगी कि वो कैसा इंसान था, कैसा। और मजना ने सब सुनकर, भला इसने क्या कहा। शुक्र है मेरे खुदा, शुक्र है कि हुमायूं जहांगीर भाई जैसा नहीं। और एक पल में, एक लम्हे में होला अहमद का चेहरा तारीक हुआ था। कोई स्याही सी इसके चेहरे पर फैलती गई थी और फिर जहांगीर चला गया था, बिना ये एहसास किए, बिना ये ख्याल किए कि होला को अभी ही तो इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, अभी ही तो। लेकिन वो चला गया था और हुमायूं मुफ्ती इनकी ज़िंदगियों पर छाता चला गया। इसका वजूद इतना हावी होगा कि हर तरफ बस वो ही दिखने लगा था। इसने अहमद साहब को ऐसा मान, ऐसी इज्जत दी थी कि वो हर बात, हर मसला और हर मशवरा भी इससे ही करने लगे थे। मेहंदी के दिन की केटरिंग से लेकर हॉल की बुकिंग तक सब। और ऐसे में होला को भी शामिल होना पड़ता था कि अहमद साहब इसके बिना भी चलते ना थे। वो भी एक ऐसा ही दिन था। इस दिन अहमद साहब को हुमायूं के साथ जाना था हॉल विज़िट करने। होला चाय देने आई थी। हुमायूं अपने मोबाइल फ़ोन पर अहमद साहब को कुछ दिखा रहा था। मुझ बुढ़े को इन चीज़ों का क्या मालूम, ये तो होला को दिखाओ और इसी से पूछो कि कैसी सजावट और कैसी नहीं, मैं तब तक चेंज कराता हूँ। अहमद साहब तो कहकर उठकर चले गए और इन दोनों को सख्ते में छोड़ गए। हुमायूं ने सेल स्क्रीन बंद की और सेल वापस रख देगा। होला ने चाय की प्याली बनाई और इसके आगे रख कर उठ गई। वो दोनों ही जानते थे कि इन्हें ऐसी कोई भी डिस्कशन नहीं करनी थी। एक बात मानेंगे आप, इसने अपनी पुश्त पर वो आवाज़ सुनी और ख़ुद को हैरत से मुड़कर देखने से बांस नहीं रख पाई थी। और वो कप के किनारे पर उंगली फेरते हुए सर झुकाए हुए था। कुछ देर वो हैरत से देखती रही और अपने शुगल में मसरूफ़ रहा। और फिर इसने गहरा सांस भरकर इससे नहीं खिड़की से बाहर देखा। वो मुंतज़िर खड़ी थी। वो जानता था, मगर मेरे सामने मत आया करें। और फिर सुलगते हुए लहजे में बोला, तपश ऐसी और इतनी थी कि वो होला अहमद तक पूरी तरह पहुंची थी। वो सुन सी होकर रह गई। फ़ोन में कुछ उबला और फिर इसके चेहरे को सुर्ख कर गया। वो इसी तरह सुर्ख चेहरे के साथ तेज़ी से मुड़ गई थी और वो हुमायूं, वो अपनी ही आग में बढ़ जलता वहाँ बैठा रहा। घर इस तरह से बत्तियों से सजा हुआ था कि जैसे कोई दुल्हन टॉप टू टॉय सजी सवरी होती। सुनहरी बत्तियों की वजह से पूरा घर बकाया नूर बना हुआ था। लान में मौजूद रहते भी इनकी बत्तियों की वजह से सब्ज़ की बजाय सुनहरी दिखते थे। तनों के गिर्द लिपटी बत्तियाँ शाहों में उलझ कर जलती बुझती बत्तियाँ, घर के बाहर बैरूनी दरवाजे के बाहर दाएं बाएं बने सतूनों पर बत्तियाँ, गली में भी बत्तियों और रकमकों की सजावट नजर आती थी। रात के वक्त भी दिन का कमान गुजरता था। जिस तरफ निगाह करो बत्तियाँ ही बत्तियाँ, खूबसूरत लाइटिंग एकदम शानदार। इस लाइटिंग के अलावा एक महसूस चहल पहल भी नजर आती थी। इधर उधर भागते बच्चे, आते जाते लोग, मेहमान दाखिली दरवाजे के पास, चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए खड़े मेज़बान। एक महसूस है शोर, वैसा ही जैसा किसी भी तकरीब में होता है। और अगर बैरूनी दरवाजे से जैसे ही अंदर जाओ और कदम जू अंदरूनी सिमत बढ़ाए जाएं तो सारी आवाज़ों पर हावी होती एक आवाज़ सुनाई देती थी, ढोलक की था भी किले में गूंजती और गूंजते गूंजते यकदम बेडंगी सी होती। फिर चंद आसानी कहकों के बाद ज़रा सा शोर होता और फिर से थाप इसी किले में गूंजने लगती। सुरीली सी आवाज़ें माइये गाने लगती। आज मेहंदी थी और मसना को खूब गजब का रूप चढ़ा था। नज़र ठहरती न थी। गोरी रंगत और इस पर चेहरा मासूम, इसके चेहरे के एक एक नक्श में बनाने वाले ने
मासूमियत कूट कूट कर बार रखी थी। पीला जोड़ा, पीली सब सुनहरी चूड़ियाँ, पीले सफेद सुर्ख फूलों से लदी हुई वो दुपट्टे का जरा सा घूंघट निकाले वो शर्म से लाल पीली हुई जा रही थी। इसकी सहेलियाँ इसके कमरे में मौजूद थी और इसे छेड़ने के साथ साथ ढोलक भी बजा रही थी। ढोलक फिर से एक लय के साथ बज रही थी। दुल्हा वाले आगे, दुल्हा वाले आगे, उठो उठो जल्दी करो, प्लेटें पकड़ो, शिमी अंबर, एकदम किसी ने आकर कहा और ढोलक बजना बंद हुई। कई आवाज़ें एक साथ बुलंद हुई। एक अफरा तफरी से फैली और चंद मिनटों में ही कमरा खाली। मसना अकेली रह गई थी। इसने उठकर खुला दरवाज़ा ज़रा सा भीड़ दिया और फिर सहज सहज का कदम उठाते हुए आईने के सामने जा खड़ी हुई थी। दुपट्टे को चेहरे से ज़रा सा सरकाया, अपना रूप देखा और एक मुस्कुराहट इसके चेहरे पर रोशनी की तरह चमक कर फैली थी। और शायद अभी कुछ देर और आईने के सामने यूं ही खड़ी रहती कि दरवाज़ा अचानक खुला और वह बेसाख्ता मुड़ी और आप ही को देखकर वह बेहतियात झिपी थी। हौला इसके झिपने पर मुस्कुराई, लेकिन इसकी मुस्कुराहट को एक अजीब से तासर ने अचानक ही ढांप लिया था। वो चंद लम्हों के लिए ठहर सी गई, कदम बढ़ाकर मसना तक न जा सकी और मसना वो वहीं सर झुकाए से झिपने अंदाज में खड़ी रही। होला ने गहरी सांस भरी, नरमी से चलते हुए वो उस तक गई। मसना के दोनों हाथ अपने हाथ में लिए मसना ने सर उठाकर मुस्कुराती मगर जिम्बी निगाह से होला को देखा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, होला ने नरम लहजे में कहा और फिर से दोनों हाथों से पकड़कर बेड पर बिठाया और खुद भी इसके साथ ही बैठ गई। कहने को तो इसने कह दिया कि इसे कुछ बात करनी है, मगर आप वो गूंगी होकर आ गई थी। आप ही, मसना ने इसके ना बोलने पर आहिस्ता से पुकारा। हुमायूं बहुत अच्छा इंसान है, मैं जानती हूँ मसना कि वो तुम्हें बहुत अच्छे से रखेगा, लेकिन इसे कभी भी ये मालूम ना होने देना, कभी भी नहीं, कि इसके नाक के नथनों से कोई दिल फरेब से खुशबू टकराई थी। इतनी दिल फरेब और मस्कूर कुन के इसने जागी सोई कैफियत में ही इस खुशबू को खींचकर अंदर तक उतारा था। और फिर इसके बाद वो आंखें खोलने पर मजबूर हुई थी। अपना हाथ मुंह पर रखकर इसने जमाई ली आंखें, एक दो बार झपकी के नींद जोर आवर थी और फिर खुशबू का मंबा नज़र के गिरफ्त में आया। वो हुमायूं था और फॉर्मल ड्रेसिंग में नज़र आ रहा था, यूं जैसे कहीं जा रहा हो। क्या ऑफिस? मसना हैरान थी। वो अब अपने खुले बालों के जोड़े की शक्ल में लपेट रही थी, मगर नजरें हनूस हुमायूं पर थे। हुमायूं टाई की नाड़ लगाते हुए इसके अक्स को देखकर मुस्कुराए। उठ गई, वो मुड़ते हुए बोला। कहाँ जा रहे हैं? जवाब नहीं, सवाल आया। हुमायूं एक लम्हे के लिए रुका। ऑफिस जा रहा हूँ, आज 22 है ना, एक अहम मीटिंग थी, आज बस अटेंड करके आ जाऊँगा। डोंट वरी, वो आप मसरूफ़ से अंदाज में जूते पहनते हुए बोला। मसना ने बुरा सा मुंह बनाया और इसके यूं मुंह बनाने पर वो हंस दिया। फिर इसके करीब आया, ज़रा चुका और इसके सर को चुमा था। जल्दी आ जाऊँगा, ये कहकर वो लैपटॉप का बैग उठाते हुए कमरे से बाहर निकल गया। मसना ने मुस्कुराते हुए इसे देखा और एक जमाई लेते हुए फिर से बिस्तर में घुस गई थी कि शादी हुई आज तीसरा दिन था। इसे फ़िलहाल सोने के अलावा कोई दूसरा काम न था। मोबाइल बज रहा था और बच्चे ही चला जा रहा था। वो किचन से दौड़ती हुई आई और जब फ़ोन उठाकर देखा तो जहांगीर कॉलिंग के अल्फाज से बदमज़ा कर गए थे। इसका बिल्कुल भी दिल न था कि वो इससे बात करती। इसने फूफो की तलाश में नज़रें दौड़ाईं। वो बाहर लान में थी। इतने में फ़ोन एक बार फिर खामोश होकर फिर से बजना शुरू हो चुका था। अब की बार वह तकरीबन भागते हुए बाई रही को रिसीव करके फ़ौरन फूफो को पकड़ा दिया। जहांगीर है, इसके इस्तफामिया निगाहों के जवाब में इसने कहा और खुद फिर से किचन में चली गई। दिल की अजब हालत थी, ना समझ में आती थी ना पकड़ में। जहांगीर से बात करने को दिल तक न करता था। एक अजब डिप्रेसिंग सी कैफियत थी वो, जो हर वक्त इसे जकड़े रखती थी। इसे जहांगीर से ऐसी तवक्को बिल्कुल न थी और अब के बाद जैसे वो टूटी तो बुरी तरह से टूटी थी। होला इसे ख्यालात से बाहर लाने वाली फूफो की आवाज़ थी। बेख्तियार इसने आंखें बंद की थी कि फूफो यकीनन इसे फ़ोन देने के लिए बुला रहे थे और वह नाक तक बेजार हो गई थी, मगर चारा और कुछ ना था। मरे मरे कदमों से वो बाहर की जाने बड़ी और फुफ्फो से सेल फोन लिया था। अस्सलाम वालेकुम, अंदाज ठंडा सा था। वो वहीं सीढ़ियों पर बैठ के वालेकुम सलाम, कैसे हो होला? और वहाँ जोश ठाटे मारता था। ठीक हूँ, उकताया लहजा। और फिर वहाँ इन नफूस की सांसों की आवाज़ थी और बस। नाराज़ हो? क्यों? मैं क्यों नाराज़ होंगी? उखड़ा सा लहजा है तुम्हारा। नहीं तो वो साफ मुकरी। अच्छा, मसना की शादी हैरियत से हो गई? कोई मुश्किल? हाँ बिल्कुल हैरियत से हुई, बल्कि अच्छे से होगी। मुश्किल क्यों पेश आनी थी जहांगीर? नहीं, कोई मुश्किल पेश नहीं आई। हुमायूं ने सब संभाल लिया था, बड़ी मदद हुई थी, हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। वो इसकी बात काट कर बड़े ही तपे हुए लहजे में बोली थी। और जहांगीर, जता रही हो, वो भी तीखा हुआ। तुम्हें ऐसा क्यों महसूस हुआ? वो उल्टा हैरान हुए। तुमने पूछा शादी का, मैंने बता दिया। अब इस समय तुम्हें कुछ जताता हुआ लगता है तो मैं क्या करूं? और जहांगीर ने बेख्तियार जबड़े बिंचे और चंद लम्हे खामोश रहा। इससे झगड़े के लिए कॉल न गई थी। अच्छा चलो ये बताओ, तुम कैसे दिख रही थी? पिक्स भेज दूंगी, देख लेना। वो बेचारी सवाल से पे थी। होला, यार क्या है, सीधे मुंह बात क्यों नहीं कर रही हो? वो स्विच हुआ और बेतरा हुआ। जहांगीर, हम फिर बात करेंगे प्लीज़। वो अपना माथा मसलते हुए बोली। ओके, ख्याल रखना अपना। होला ने कुछ भी कहे बिना फ़ोन काट दिया और काट कर अपने बराबर ज़मीन पर डाल दिया।
وہ گھنٹوں پر سر رکھ کے خاموش بیٹھی تھی، یہ جانے بغیر کہ فرہندہ کیسے گہری نگاہوں سے اسے تکتی تھی۔ وہ اٹھی، اس کے قریب آئی اور پھر اس کا سر تھپتھپا کر اندر چلی گئی۔ ہولا کی ناراضی اتنی غلط نہ تھی، وہ جانتی تھی، اور ہولا اس کا دل اتنا بھر آیا، اتنا کہ آنکھوں کے کناروں سے بہنے لگا۔ وہ کتنی حالی ہو گئی تھی نا، کتنی حالی۔ آج انگیر مجھے تمہاری ضرورت تھی، ابھی ہی تو سب سے زیادہ ضرورت تھی، وہ بے آواز بڑبڑائی تھی۔ السلام علیکم۔ میٹنگ روم کا دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوتے ہوئے بولا، بڑے ماموں، ولی ماموں اور جس کمپنی کے ساتھ میٹنگ تھی، ان کے نمائندہ افراد نے چونک کر اس کی آواز اور اس وجود کی جانب تکا، اور پھر ان کا دوسرا ایکسپریشن حیرانی کا تھا۔ ہمایوں مفتی شادی ہوئے آج تیسرا دن تھا، سارا شہر جانتا تھا، اور پھر اس کی یہاں موجودگی چمانی دارود۔ بڑے ماموں نے ولی ماموں کو دیکھا، نگاہوں میں کچھ تبادلہ ہوا، اور وہ اتنی دیر تک اپنی نشست سنبھال چکا تھا، اور اب وہ اپنا لیپ ٹاپ ٹیبل پر رکھ کر اسے آن کر رہا تھا۔ وہ بڑے ماموں بڑی ہی چپتی نظروں سے اسے تک رہے تھے، ریلیکس انداز میں بیٹھے، پین کو دونوں ہاتھوں میں گھماتے ہوئے پلک جھپکے بنا دیکھ رہے تھے۔ ایسے مت دیکھے ماموں، مجھے بھی معلوم ہے کہ میری شادی کو بس 3 دن ہی ہوئے ہیں، اور یہ کہ مجھے یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ لیپ ٹاپ پر مختلف کیز دباتے بنا انہیں دیکھے بولا تھا۔ اس طرز عمل پر بڑے ماموں نے پھر سے ولی ماموں کو دیکھا، پھر سے نگاہوں میں کچھ تبادلہ ہوا، اور وہ کھنکھار کسیدے ہوئے کہنیاں ڈبل پر ٹکائی کے بولے، ولی ماموں نے پاس موجود بریف کیس سے چیک بک نکالی اور ایک چیک بھرنے لگے، اور ان کے ہر ایک انداز میں تندی سی جھلکتی تھی، یوں جیسے وہ ناراض سے ہوں۔ میٹنگ اہم تھی ماموں، وہ آپ کے سر کو اٹھا کر ممتاز ماموں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ممتاز ماموں نے ہم سے کہا۔ ولی ماموں چیک بھر چکے تھے، انہوں نے ممتاز کو دکھایا اور پھر چیک پھاڑ کر سامنے بیٹھے ہمایوں کا مبدے مارا تھا۔ ماموں وہ شاکڈ ہوا تھا اس عزت افزائی پہ۔ گیٹ آؤٹ، یہ ممتاز صاحب تھے۔ یہ چیک پکڑو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میٹنگ جتنی بھی اہم سہی، لیکن اتنی اہم پھر بھی نہیں جو تم یوں منہ اٹھا کر تیسرے دن، ولی ماموں نے لکھوا دیا، ہاں تیسرے دن منہ اٹھا کر آفس آ جاؤ۔ ممتاز ماموں گھن گرج کے ساتھ بول رہے تھے، اور ان کا غصہ دکھاوے کا لگتا تھا، لیکن ماموں اور وہ حیران سا دکھتا تھا۔ ولی ماموں اٹھے، اس کا لیپ ٹاپ شٹ ڈاؤن کیا، بیگ میں ڈالا، چیک پکڑ کر اس کی جیب میں رکھا اور اسے اٹھاتے ہوئے بولے، گیٹ آؤٹ۔ حاضرین کی دبی دبی ہنسی کی آواز گونجی، اور وہ شاکڈ حیران دروازے کی جانب بڑھتا گیا، مگر بار بار مڑ کر بھی دیکھتا رہا، حیرت سے، بے یقینی سے، لیکن وہاں کون جانتا تھا جو اس پر توجہ دیتا۔ ممتاز ماموں نے جینٹل مین کہہ کر پھر سے میٹنگ سٹارٹ کر دی تھی۔ وہ میٹنگ روم سے باہر نکلا، حجالے سے سر کھجایا، پھر سر جھٹک کر مسکرا دی۔ یقیناً چیک ہنی مون کے لیے دیا گیا تھا۔ وہ جب گھر میں داخل ہوا تو وہ بھی ناشتہ ہو رہا تھا، وہ صرف جوس کا ایک گلاس پی کر گھر سے نکلا تھا، ارادہ واپس آ کر ناشتہ کرنے کا تھا، مگر ہوا کیا تھا، وہ ایک گہری سانس لیتا ہوا ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سلام کا جواب زہرا کی طرف سے آیا تھا۔ اس کے سلام کرنے پر مسنا نے تبسم نے مسنا کو بیک وقت دیکھتا، اور دونوں کی ہنسی چھوٹ گئی۔ زہرا اور ہمایوں دونوں نے ہی حیرت زدہ ہو کر دونوں کو دیکھا تھا۔ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ وہ تبسم تھی جو چائے کی پیالی زہرا کو سرو کرتے ہوئے بڑے ہی مزے لیتے انداز میں بولی تھی، اور مسنا وہ کہنی ٹیبل پر رکھے گال ہاتھ پر ٹکائے بے حد محظوظ انداز میں ہمایوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہمایوں کا منہ کھلا، اس نے کچھ کہنا چاہا، مگر چند لمحے سوچتا رہا، اور پھر اس نے ہونٹوں کو مس کرتے ہوئے منہ بند کیا، سر کھجایا اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا تھا۔ ان دونوں کی ہنسی ایک بار پھر سے گونجی تھی۔ کیوں ہنس رہی ہو تم دونوں؟ زہرا نے حیران ہو کر پوچھا۔ اس سوال پر مسنا نے سر جھکا کر ہنسی دبائی، اور تبسم نے کہا، کچھ نہیں امی، بس صبح ہی کسی کا بڑی ٹھنڈی ہوئی ہے، تو اب تک خبر پہنچ گئی۔ ہمایوں کے یوں کہنے پر تبسم نے فرض سے کالے جاڑے تھے۔ کس نے کہا تھا شادی کے تیسرے دن آفس جانے کو؟ اور ہمایوں نے گور کر تبسم کو دیکھا تھا۔ تم آفس گئے تھے؟ یہ ازحد حیرت بھرا لہجہ یقیناً زہرا کا ہی تھا۔ وہ امی دراصل وہ اس کے بعد ہمایوں نے بساطہ گلا کھنکارا تھا۔ ایک جھاڑ وہ تھی جو کہ تھوڑی دیر پہلے پڑی تھی، اور اب ایک یہ تھی کہ جو پڑھنے جا رہی تھی۔ ہمایوں تم ذرا سی بھی سینس ہے کہ نہیں؟ اور زہرا سٹارٹ ہو چکی تھی۔ وہ امی وہ میٹنگ، اور ہمایوں نے بیچارہ اس جھاڑ نما طوفان میں غوطے کھاتا رہ گیا تھا۔ مسنا اور تبسم کی ہنسی ایک بار پھر سے گونجی تھی، اب کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس پڑی، اور ہمایوں وہ بس مسنا کو گور کر رہ گیا تھا۔ مجھے نہیں جانا ملائیشیا، مجھے کلام دیکھنا ہے، چترال گھومنا ہے اور گلگت کی سیر کرنی ہے۔ وہ ہمایوں کو ملائیشیا جانے کی تجویز کو رد کرتے ہوئے بولی، کمال ہو یار تم بھی، سوچ لو، ملائیشیا جانے کا موقع بار بار نہیں ملے گا، پہلے اپنا ملک تو دیکھ لوں، پھر ملائیشیا بھی دیکھ لوں گی، چترال کلام جانے کا موقع بھی کون سا بار بار ملے گا۔ وہ کندھے جھکا کر بولے، اچھا ٹھیک ہے، میں انتظام کرتا ہوں۔ گھر ملنے جانا ہے؟ ہمایوں نے اپنا سیل فون نکالتے ہوئے کہا، ہاں جانا تو ہے، تو ٹھیک ہے، تیار ہو جاؤ، ابھی چھوڑ آتا ہوں۔
ओके, वो कहते हुए ये उठी और फिर जाते जाते एक यकदम रुकी थी। आप ठहरेंगे वहाँ? वो ड्रेसिंग रूम के दरवाजे पर रुक कर इसे देखते हुए पूछ रही थी। हमायूं ने लशरीतों पर सर उठाकर मजदा को देखा ठहर सा गया। इन आंखों में शहाबत और फिर फौरन नजरें फेरी थी। इसके हलक से कुछ नीचे उतरता दिखाई दिया था। नहीं, इसने मद्दम सा कहा था। आपे इसे अपने पीछे एक चहकती सी आवाज़ सुनाई। वो चौंक कर मुड़ी और फिर बेख्तियार होश हुई थी। मसना इसके होठों से बेना आवाज़ कहा था और मसना दौड़ते हुए इसके गले लगी थी। होला ने फरते जज्बात से इसका मुंह चूमा था। कैसी हो? बिल्कुल ठीक, खुश हो? बहुत। और मसना ने आंखें मीच कर जज्बात से वो लहजे में कहा था, अल्लाह खुश रखे। होला इस इशारों से थाम कर बोली थी, अब्बू वो कहा है? यही है। कहाँ जाना है उन्होंने? अकेली आई हो जी। और होला एक बार फिर ठहर कर इसे देखने लगी। नजर न लगाएंगी? मसना अपनी कलाई में मौजूद तलाई कंगन को घुमाते हुए उतरा कर बोली, अल्लाह ना करे जो तुम्हें मेरी छोड़कर किसी की भी नजर लगे। होला के दिल पर हाथ पड़ा था, न जाने क्यों। आओ अंदर चलो। वो इसका हाथ थाम कर अंदर की तरफ बढ़ते हुए बोली, अब्बू। और वो अहमद साहब को भी देखकर बच्चों के से अंदाज में कहकर इनकी तरफ बढ़ी थी। मेरा बच्चा। अहमद साहब ने आवाज़ों में भरा था। कैसी है अब्बू की जान? बिल्कुल ठीक। और हमायूं? और होला इन्हें बातें करते छोड़कर किचन की तरफ बढ़ी आई। मसला आई थी, इससे अब डिनर पर कुछ हाथ से इस्तेमाल करना था। ये रही आपकी चाय। वो लान में झूले पर बैठी आसमान को ताक रही थी, तभी मसना चाय ले आई थी। डिनर के बाद इसने होला को मज़ीद कुछ न करने दिया। होला ने मुस्कुराकर इसके हाथ से मग पकड़ा और मसना भी अपना मग संभालते हुए इसके पास बैठ गई थी। वो पैर के पंजों की मदद से झूला हल्के हल्के झुला रही थी और दोनों हाथों में मग थामे वो अब चांद को देख रही थी। हमायूं ठीक है ना तुम्हारे साथ? नामालूम कैसी तसल्ली थी जो होला को दरकार थी। हाँ ठीक है, इनफैक्ट बहुत अच्छी है, मसना ने जज्बात से पुर होकर जवाब दिया। पर एक बात है आप भी। और होला का दिल बेवजह धड़का। इसने चौंक कर मसना को देखा। क्या? हमायूं बराह रास्त मेरी तरफ देखकर बात करने से कतराता है और होला का सांस खुश्क हुआ। क्यों? मालूम नहीं, हो सकता है ये मेरी अपनी फीलिंग्स हो, नहीं ऐसा ही तुम्हें महसूस हुआ हो। हाँ हो सकता है। मसना ने कंधे उचकाए और इसके अंदाज में लापरवाही झलकती थी। वैसे है बहुत कूल हमायूं, इतना ठंडा और धीरज वाला मिजाज है इसका के पास। मुझे नहीं लगता कि अगर इसे मालूम हुआ कि मसना और होला ने दहल कर इसके बाजू पर हाथ रखा था। मसना ने बेसाख्ता बात अधूरी छोड़ी थी। आप इतनी खौफजदा क्यों हो जाती हैं? आप भी? वो इंतहा हैरत से बोलती थी। नहीं मसना नहीं, तुम ये बात कभी भी इससे नहीं बताओगी, वादा करो मुझसे। कभी भी नहीं। और मसना वो हैरत से होला का चेहरा देखती थी। पता नहीं ये कैसा वहम था जो होला को लाहक था। इसे खौफ था कि ये बात अगर हमायूं को मालूम होगी तो वो कुछ गलत करेगा। ठीक है, आपकी वजह से, महज आपके कहने पर मैं इसे नहीं बताती। पर जितना मैंने हमायूं के जाना है, अगर ये मालूम हो भी जाए तो वो रिएक्ट नहीं करेगा। और 4 दिन में कितना जान लिया तुमने हमायूं को? हाँ, आपके होला को तब कर बोली थी। आप भी ना एवं ही परेशान होती रहती हैं। वो बात को उड़ाने वाले अंदाज में बोली थी और इस अंदाज पर होला चल लम्हे से देखती रही थी। अच्छाई का तब पता चलता है जब कोई खिलाफ फितरत बात इंसान के सामने आती है। तो तुम क्यों इसकी अच्छाई को छुपाना चाहती हो मसना? क्यों? होला ठंडे लहजे में बोली थी। और मसना आपकी बार खामोश होकर चाय की चुस्कियाँ भरते हुए एक मरतबा फिर से चांद को तकती थी। और होला ये राज एक सुलगती चिंगारी है, वो चिंगारी जो एक ऐसी नार को भड़का देगी कि सब कुछ जलाकर भस्म कर देगी, राख में बदल देगी। सो राज को राज रहना चाहिए ताकि नार भड़क ना सके, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। और होला भी चांद को तकते हुए सोचती गई पर कह न सके। क्या? वो जहांगीर की किसी बात के जवाब में फट पड़ी थी। तुम जर्मन नेशनैलिटी लेना चाहते हो? जहांगीर? नाउ व्हाट इज़ दिस? सीरियसली व्हाट इज़ दिस? तुम्हें बाहर जाके पढ़ना था, फ्यूचर बनाना था, यहाँ तक तो ठीक था, अब ये क्या है? क्या? वो हैरान से ज़्यादा हर्ट हुई थी, यानी कि इसकी सारी उम्र यूं ही डोते ही गुजर जाएगी। कोई फल इसकी किस्मत में नहीं था क्या? तुम ना होला, तुम जहाँ भर से निराली औरत हो। लोग तो तरसते हैं यूरोपियन नेशनैलिटी के लिए और तुम हो के और इसकी हक की बात अधूरी छोड़ दी थी। अच्छा ठीक है, ले लो तुम नेशनैलिटी, ठीक है ये भी कर लो, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हारे के पीछे तुम्हारी जो एक अदद फैमिली है इसका क्या होगा? वो भी नहीं कर बोली। जाहिर है अपने और तुम्हारे वीज़े के लिए अप्लाई करूँगा। चलो मैं तो तुम्हारे पास आगे के किस्मत से बीवी हुआ करती हूँ तुम्हारी, मगर अब्बू और फूफो का क्या होगा? क्या इनको इस उम्र में किसके सहारे छोड़ोगे? और इसके सवाल का जवाब न था जहांगीर के पास। वो यकदम खामोश हुआ था। इनको भी बुला लूँगा कब? जब उनका वीज़ा लगेगा तब ना। और इसमें कितना वक्त दरकार होता है ये अब मैं तुम्हें बताऊँ क्या? होला तुम क्यों मेरे लिए मसले खड़े करती हो? आखिर कोई मुझे क्यों नहीं समझता? मेरे भी तो कुछ हुआ, मुझे भी तो फिर वैसे ही ज़िंदगी, वैसे ही स्टेटस हासिल करना है ना जैसा कि मेरे बाप का था। बस कर दो जहांगीर, बस कर दो। हम थक चुके हैं तुम्हारे ख्वाबों की कीमत अदा करते करते और आपके वो दुख से।
कह रही थी और फ़ोन के दोनों जानब खामोशी से फैली। मैं कभी भी तुम्हारे इस फैसले में तुम्हारा साथ ना दूंगी, और मेरा ख्याल है फूफो भी नहीं देंगे। और रह गए अब्बू, तो यकीन करो जहांगीर, मेरा यकीन करो, वो भी कभी तुम्हारे आसरे पे तुम्हारे पास मुस्तकबिल में जनवरी शिफ्ट ना होंगे, क्योंकि तुम इनके बेटे नहीं हो, तुम इनके दामाद हो, और तुमने इनको आज तक यही बतलाया है। होला ने सुलगते हुए कहा और सेल फोन बंद करके परे फेंका था। बेख्तियार इसने सर को दोनों हाथों पे गिराया। जिंदगी क्यों इतनी मुश्किल होती जा रही थी, क्यों? जहाज़ी साइज बेड के ऊपर एक सूटकेस खुला पड़ा था। सूटकेस के पास ही कपड़ों का एक ढेर रखा हुआ था, और ढेर से ज़रा फासले पर कॉस्मेटिक्स, लोशंस, बॉडी स्प्रे, शावर जेल्स और इसी तरह की दूसरी चीज़ें इस नन्हे से हजूम की सूरत में मौजूद थी। और बेड के ज़रा नीचे झांको पैंती की तरफ, तो वहाँ जूते रखे नज़र आते थे। वो यकीनन शुमाली इलाका जात की सैर के लिए निकलने वाले थे, और ये पैकिंग इसीलिए थी। बस ना, वो कपड़े तय करके रखती जा रही थी। हुमायूं बात लेकर निकला, तौलिया से सर रगड़ कर इसने तौलिया परे फेंका। खुशबू की आधी बोतल खुद पर हाली की, और फिर भाल बनाकर वो अलमारी की तरफ मुड़ा था। परफ्यूम तो यूं डेलिया जैसे किसी डेट पर जाना हो। मसलन से छड़ा मुस्कुराए, क्यों भाई, खुद के लिए नहीं है डेली जा सकती परफ्यूम? ज़रूरी है कि कहीं जाना हो तो तभी लगाई जाए। ग्रो अप बेबी। पंचों के बाल नीचे बैठते हुए उसने भी मसना को छेड़ा। मसना भी हल्के से हंसती और अब अलमारी के निचले हिस्से से कुछ निकाल रहा था। मेरा शेवर रख लिया, वो वहीं से बैठा बैठा बोला। उप्स। मसना की जबान दांतों तले दबाई और मुड़कर ड्रेसिंग के दराज से इसका शेवर निकालने लगी। आपने तो एक लिपस्टिक भी तुम नहीं भूली, आपकी बार वो उठते हुए बोला। चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मसना ने दांत निकाल कर इसे देखा, फिर एकदम रुक सी गई। गिटार? वो हैरान थी। हुमायूं ने अबरू उठाकर इसकी हैरत को एक कम्प्लीमेंट की तरह वसूल किया। आपको आता है बजाना? वो आपके बच्चों से इश्तियाक से पूछ रही थी। वो एक 12 स्ट्रिंग्स गिटार था। नहीं, एवं ही रखा हुआ है। हुमायूं, वो ठंकी ज़ाहिर है आता है, इसीलिए निकाला है कि दरियाए कन्हार के किनारे बैठकर बजाऊंगा इसे। अब नवाब बेहद एहतियात से एक कपड़े के साथ गिटार की स्ट्रिंग साफ कर रहा था। कुछ सुनाए? वो इश्तियाक से गाल पर एक हाथ रखे इसके सामने बेड पर टिक गई। हुमायूं ने एक नज़र इसे देखा। चलो उठो उठो, ये पैकिंग ख़त्म करो, बड़ा काम है ये भी। हुमायूं चुटकी बजा कर इसे उठाते हुए बोला, और मसना बुरा समूह बनाकर उठ गई थी। अभी ये सेट करने वाला है, मुझे इसको पॉलिश भी करने हैं। वह आपके ट्यूनर्स के साथ मसरूफ़ था, और ये मैं तुम्हें दरियाए कन्हार के किनारे ही सुनाऊंगा। जो मज़ा वहाँ है वो यहाँ कहाँ? मसना का चेहरा यकदम खिला था। हाँ रोमांटिक, वो आंखें मीच कर खुशी से बोली। और हुमायूं ने हल्के से मुस्कुराहट के साथ इसके जोश को देखा था। उन्होंने होला को ढूंढना चाहा तो हस्बत तवक्को वो इन्हें लान में झूले पर बैठी मिली थी। बेतरतीब सा हुलिया लाल परवाई से गले में डाला हुआ दुपट्टा, नाक कान हाली और कलाइयाँ भी सोनी बेसाता। फरहंदा ने गहरी सांस ली। होला? उन्होंने प्यार से पुकारा। फुफ्फो। और वो चौंक कर सीधी हुई। फरहंदा छोटे छोटे कदम लेती इस तक आई। ऐसे क्यों बैठी हो बच्चे? प्यार से इसके सर पर हाथ फेरते हुए उन्होंने पूछा था। बस ऐसे ही दिल घबरा रहा था, इसने झुके सर के साथ जवाब दिया। जब से जहांगीर गया है यूं ही हाली हाली से बुलाई फिरती हो। नाक कान भी हाली कर छोड़े हैं। यूं ना रहा करो बच्चे, मेरे दिल को हाथ पड़ता है। वो आपके इसके साथ बैठी इसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोली थी। बस फुफ्फो, दिल ही नहीं करता। और फुफ्फो ने ठंडी आ पड़ी। आज तुम्हारी कोई औलाद होती, कोई बच्चा होता तो इतनी उदास ना होती। मैंने ये सोचकर तुम मियाँ बीवी के इस मामले में दखल अंदाज़ी नहीं की कि माशाल्लाह से दोनों पढ़े लिखे हो, समझदार हो, खुद ही इस बारे में सोचोगे। लेकिन तुम दोनों को तो लगता है पैसा कमाने के अलावा कोई दूसरा ख्याल ही नहीं। और होला वो तड़प कर रह गई थी इस इल्ज़ाम पर। फुफ्फो, इसने शदीद एहतजाज किया। पैसा कमाना मेरा नहीं, आपके बेटे का शौक़ है, और मुझे भी इस दौड़ में इसी ने घसीट रखा है। और आपको तो पता है क्या फुफ्फो, कि वो आपका लाडला वो औलाद नहीं चाहता। वो चाहता है कि पहले वो ढेर सारा पैसा कमा ले, बैंक बैलेंस बना ले, बंगला गाड़ी खरीद ले। हाँ, फिर वो सोचेगा कि फैमिली के बारे में। वो फाटी तो पड़ी थी। फरहंदा शॉक्ड होकर इसे देख रही थी, और इसके गालों पर आंसू बहते चले जा रहे थे। ये मेरी चॉइस नहीं थी फूफो। आवाज़ अब ज़ुकाम से तासी थी। ये इसकी चॉइस थी। और अब मालूम है आपको वो क्या सोचे बैठा है? इसे जर्मन नेशनैलिटी लेनी है। होला ने एक और धमाका किया, और फरहंदा खुले मुंह के साथ इसे तकती रह गई। तुमने मुझे यूँ ना बताई क्यों होला? मैं करती जहांगीर से बात इसे समझाती, और वो जैसे आपकी बात समझ लेता ना, यूँ जैसे आज तक वो आपकी या मेरी बातें ही तो समझता आया। होला ने हूँ के अंदाज में कहा था, और फरहंदा यकलख्त चुप हुई थी। वो ठीक कह रही थी। और अभी जो नेशनैलिटी का शोशा छोड़ा था ना इसने, वो जानती थी कि वो ये भी करके ही रहेगा। बेहतर उन्होंने होला को साथ लगाया, इसका साथ चुमा, और होला के गर्म गर्म आंसू इसके गाल भगोते चले जाते थे।
آپ ہی آج ہم نکل رہے ہیں، آپ ملنے نہیں آئیں گی؟ حولا نے مزنہ کی بات سن کر بے اختیار ماتھا ملا تھا۔ وہ اسکول سے آئی تھی کہ مزنہ کی کالج میں۔ مزنہ پلیز ویری سوری یار، میں بے حد تھکی ہوئی ہوں اور طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، ابو اور پھپھو آ جاتے ہیں، میں نہیں آ پاؤں گی۔ وہ واقعہ میں جانا نہ چاہتی تھی۔ آپ ہی مزنہ کی آواز میں ہلکی سی جھلکتی تھی۔ مزنہ پلیز، میرے سے ہلا بھی نہیں جا رہا، تو میں آ جاؤں ہمایوں کے ساتھ؟ او کم آن مزنہ، اچھا نہیں لگتا نا اس طرح سے روز روز تمہارا ملنے آنا۔ میں ابو اور پھپھو کو بیچ رہی ہوں، اوکے۔ وہ راضی تو ہوگی تھی پر دل سے راضی نہ لگتی تھی۔ اچھا اپنا خیال رکھنا اور ہوٹل پہنچتے ہی مجھے اطلاع کرنا۔ جی اچھا، انداز لٹکا ہوا تھا۔ اچھا اب یوں مت بولو، ہنسی خوشی جاؤ۔ اوکے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، حولا نے دھیرے سے کہا اور رابطہ منقطع ہو گیا۔ آپ ہی نہیں آ رہی ہیں، ابو اور پھپھو آئیں گے۔ فون کاٹ کر اس نے ہمایوں کی اطلاع بن جائی اور ہمایوں اس نے سر ہلایا اور دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالتے ہوئے وہ کھڑکی میں جا کھڑا ہوا کہ یہاں سرما کی دھوپ پھیلی ہوئی تھی، اس کے ماتھے پر بال تھے اور وہ دور ہلاؤں میں کچھ کھوجتا ہوا محسوس ہوتا ہے، شاید کہ اپنا آپ۔ جہانگیر تم جرمن نیشنلٹی لینا چاہتے ہو؟ جہانگیر ماں کے منہ سے یہ سن کر سکتے میں آ گیا۔ واٹ دا ہیل از دس شٹ بلشٹ، وہ بے آواز بڑبڑایا اور ایک مکہ دروازے پر دے مرا تھا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے جہانگیر؟ فرہندہ سختی سے بولی۔ جہانگیر چند لمحے جبڑے بنچے کھولتا رہا اور پھر بولا، جی امی ایسا ہی ہے۔ اور بوڑھی ماں کا کیا کرو گے؟ کیا بھائی نے ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ اس کا پہلے بہن کی اولاد کو پال پوس کر جوان کرے اور پھر بعد میں بہن کو سنبھالتا پھرے، اور باوجود توانا اولاد ہونے کے اس سے کیا کالے پانی کی سزا ہے؟ اور حولا، اس سے کس چیز کا بدلہ لے رہے ہو تم؟ بیوی ہے وہ تمہاری، وہ تو ماں اور بیوی کے لیے ہی کر رہا ہوں سب، مجھے یہ سب کچھ قبر میں تو نہیں نہ لے کر جانا۔ وہ بھی تنگ کر بولا تھا۔ بکواس مت کرو، فرہندہ نے تڑپ کر کہا تھا۔ ہمیں نہیں چاہیے اتنا اور ایسا پیسہ جو ہم سے تم کو دور لے جائے۔ 2 وقت کی روٹی مل رہی تھی نا یہاں کے؟ نہیں، یہی تو مسئلہ ہے امی کہ مجھے محض 2 وقت کی روٹی نہیں چاہیے، اور پلیز مجھے پریشان مت کریں۔ اور یہ کہتے ہی اس نے فون بند کر دیا۔ حسب معمول فرہندہ سے کچھ کہہ نہ سکے تھے۔ اپنا واٹس ایپ چیک کریں، آپ بھی سمجھنا کی چہکتی آواز سنائی دی اور کال منقطع ہوگی۔ حولا نے یوں سر ہلایا جیسے کہتی ہو اس لڑکی کا کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ اتنی تصاویر اور سیلفیز اسے واٹس ایپ کرتی تھی کہ اگر انہیں مرتب کر کے ایک البم بنانا آ جاتا تو بجا طور پر تصویری سفر نامہ کہلاتا۔ کہاں وہ رکے، کہاں کھانا کھایا، کہاں چائے پی، کہاں وہ محض منظر دیکھنے کے لیے ٹھہرے، میرے خدا وہ سب وقتاً فوقتاً اسے تصویر کی شکل میں پتہ چلتا رہتا تھا۔ حولا نے بیشتر تصاویر دیکھی ہی نہیں تھی، چیک کر کے ڈیلیٹ کر دی تھی۔ ابھی بھی معلوم نہیں کیا بھیجا تھا اس نے۔ حولا نے واٹس ایپ کھولا تو ایک ویڈیو موصول ہوئی۔ اس نے ویڈیو پر ٹیپ کیا، چند لمحے لگ گئے ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ ہونے میں اور پھر وہ چلنے لگے۔ چیک دس آؤٹ، مزنہ کی شکل دکھائی دی، وہ سرگوشی میں بولی تھی۔ حولا نے جانا کہ وہ کوئی خوبصورت دل فریب منظر ہوگا جو وہ اسے دکھانا چاہتی تھی، لیکن نئی ویڈیو میں مزنہ چلتی ہوئی محسوس ہوتی تھی، ساتھ میں پانی کے زور و شور سے بہنے کی آواز تھی، اور پھر مزنہ رک گئی۔ حولا مکمل طور پر فون کی طرف متوجہ نہ تھی، وہ ساتھ کچن میں کام کر رہی تھی اور فون شیلف پر دیوار کے ساتھ کھڑا رکھا ہوا تھا۔ اچانک وہ ٹھہر سی گئی۔ اس نے حیرت سے مڑ کر فون کی طرف دیکھا، وہ حیرت دو چند ہوئی تھی۔ وہ ایک گٹار کے لیے پلے کیے جانے کی آواز تھی۔ وہ 2 قدم قریب آئی، فون کی طرف غور سے دیکھا، اور تیری رسوائیوں سے ڈرتا ہوں جب تیرے شہر سے گزرتا ہوں۔ دفتن اس کے پیٹ میں گھنسا پڑا۔ وہ ہمایوں تھا، وہ ہمایوں کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا بھلا؟ حال دل بھی نہ کہہ سکا گرچہ تو رہے مدتوں قریب میرے، تو مجھے چھوڑ کر چلی بھی گئی، خیر قسمت میری نصیب میرے۔ آواز خوبصورت اتنی نہ تھی جتنا آواز کا سوز درد میں ڈوبا ہوا لہجہ اسے خوبصورت بنا رہا تھا، پرتاثیر کر رہا تھا۔ گو زمانہ تیری محبت کا ایک بھولی ہوئی کہانی ہے، کس تمنا سے تجھ کو چاہا تھا، کس محبت سے ہار مانی ہے۔ وہ اس میں اتنی ہمت نہ بچی تھی کہ ہاتھ بڑھا کر اس ویڈیو کو بند کر دیتی۔ اشک پلکوں پہ آ نہیں سکتے، دل میں ہے تیری آبرو اگلی۔ حولا نے بساطا ہاتھوں کی مٹھیاں بھینجی تھی۔ تجھ سے روشن ہے کائنات میری، تیرے جلوے ہیں چار سو اب بھی۔ اس آواز میں چھپی تکلیف کو، گھاؤ کو صرف وہ جان سکتی تھی، صرف وہ۔ اب بھی میں تجھ کو پیار کرتا ہوں جب تیرے شہر سے گزرتا ہوں۔ وہ اس کے ساتھ ہی تالیوں کی آواز گونجی اور پھر خاموشی چھاتی چلی گئی۔ وہاں اب کوئی بھی آواز نہ تھی، کوئی حرکت بھی نہ تھی۔ کتنے ہی لمحے وہ بے جان جسم لیے کھڑی رہی۔ مجھ سے انسانی میں بہت بڑی غلطی ہوگی، بڑی زیادتی ہوگی۔ وہ کسی بھی XYZ سے شادی کر لیتا، مگر کم سے کم وہ مزنہ نہ ہوتی، مزنہ تو نہ ہوتی۔ محبت کا قصور میرا نہیں، اس کا ہے، میں انوالو بھی نہیں، مگر پھر بھی اسے اس محبت کی سب سے بڑی سزا بھی میں نے ہی دی۔ یا میرے خدا، یہ کیا ہو گیا؟ کیا مجھ سے یہ ہو گیا؟ اس نے شیلف بڑی مضبوطی سے پکڑی۔ ہمایوں کے ساتھ تو جو قسمت نے کیا وہ برا ہوا، مگر جو اس نے کیا وہ بدتر تھا، بلا شبہ وہ بدتر تھا۔ اسے یہ رسک نہیں لینا چاہیے تھا، ہرگز بھی نہیں، وہ بھی تو محض اس بھروسے پر کہ وہ وقتی جذبہ تھا۔
وقتی جذبہ گھر والوں کی بھرپور مخالفت سامنے آئی تھی۔ جرمن نیشنلٹی کے معاملے میں گھر والوں کے رد عمل نے اسے مجبور کیا کہ وہ فی الحال اس بارے میں بات نہ کرے اور ایسے کسی بھی معاملے میں ہاتھ نہ ڈالے۔ وہ سکون سے تعلیم مکمل کرے، پھر دیکھے گا۔ ابھی پورے 2 سال تھے اس کے پاس سوچنے سمجھنے اور پھر فیصلہ لینے کے لیے۔ وہ جرمن زبان کا بنیادی کورس پاکستان سے کر کے آیا تھا۔ یہاں پر آ کر اس کے آگے لیولز کلیئر کرنے تھے، جاب ڈھونڈنی تھی تاکہ وہ کم سے کم اپنا خرچہ اٹھا سکے۔ پیچھے کی اتنی فکر نہ تھی کہ خولا کی جاب بھی تھی، اور ویسے بھی وہ اب ماموں کے ہاں ہی رہائش پذیر تھی، تو اس جھنجٹ کو پالنے کا وقت نہ تھا، نہ ہی گنجائش۔ اسے تعلیم اچھے طریقے سے مکمل کرنی تھی فی الحال، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہ تھا کہ وہ اس بارے میں نہیں سوچے گا یا پھر اس مخالفت سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ وہ جس بات کی ٹھان لیتا تھا وہ کر کے رہتا تھا۔ اس کے خاموش ہونے پر فرحندہ نے سکھ کا سانس لیا تھا، مگر خولا وہ جانتی تھی کہ جہانگیر یہ بات دوبارہ کرے گا اور ضرور کرے گا۔ چائے تیار تھی، وہ ٹرالی بھی سیٹ تھی، مگر وہ تذبذب کا شکار وہاں کھڑی ناخن چبا رہی تھی۔ مسنا واپس آ چکی تھی اور ابھی سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ مسنا کو وہاں سے بلا نہ سکتے تھے۔ اس نے بے بسی سے آنکھیں بند کی، لاچاری چہرے سے ٹپکی پڑی تھی، ایک سانس بھر کے خود کو کمپوز کیا اور ٹرالی لے کر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی تھی۔ السلام علیکم، سلام کرتے ہوئے میز پر لوازمات رکھنے لگی۔ ہمایوں نے ریفلیکس ایکشن کے طور پر سر اٹھایا۔ وعلیکم السلام، سنجیدہ سے انداز میں کہہ کر وہ پھر سے احمد صاحب سے باتوں میں مشغول ہو گیا تھا۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ اسے پلٹتے دیکھ مسنا نے حیرانی سے پوچھا۔ وہ میں بہن آئی یا خولا، کام تو ہوتے ہی رہیں گے۔ بات فرحندہ نے کاٹی تھی اور مسنا نے ہفتگی سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے اپنے پاس صوفے پر بٹھایا تھا۔ وہ سب کے لیے تحائف لائی تھی، وہیں پہ اسے کھول کھول کر دکھانے لگی۔ مسنا چلیں؟ ہمایوں کے کہنے پر مسنا نے آنکھیں پھیلائیں۔ ابھی اتنی جلدی؟ اس نے منہ بسورا۔ ہمایوں ابھی تو آئے ہو، کھانا کھا کر جانا۔ فرحندہ نے کہا نہیں آنٹی، پھر کبھی صحیح۔ اس نے شائستگی سے انکار کیا اور سارے میں خولا تھی جو اصل وجہ سے آگاہ تھی۔ اس نے مسنا کی طرف دیکھا۔ سنو، اندر چلتے ہیں، یہاں کا پھیلاوا بکھیرتی ہوں، مجھے تم سے بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ وہ اس کے کان میں بولی تھی۔ یہ صحیح ہے، مسنا بھی راضی ہوئی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں گفٹ سنبھالتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے وہاں سے چلی۔ کمرے میں پہنچتے ہی مسنا نے ساری چیزیں بیڈ پر ڈھیر کی ہیں۔ دیکھے کتنی اسے چھوڑو گی، یہ تو میں دیکھ ہی لوں گی۔ مجھے یہ بتاؤ کتنا انجوائے کیا تم نے؟ اور اس کے ہاتھ میں کھلی شال پکڑ کر ایک طرف کرتے ہوئے بولی۔ مسنا مسکرائی۔ بہت، اف، اتنے حسین علاقے، اتنے کہ بعض اوقات یوں محسوس ہوتا ہے یہ جگہ زمین پر ہے ہی نہیں، کوئی اور دنیا ہے آپ بھی۔ وہ اس کی گود میں سار رکھتے ہوئے بولی۔ خولا پیار سے اس کے بال سہلا رہی تھی اور مسنا وہ اسی دنیا جہاں کے قصے سناتی تھی، جن کا آغاز بھی ہمایوں تھا اور انجام بھی ہمایوں۔ خولا کا دل چاہا کہ اسے پوچھے کہ گلو اسنفنگ کی وجہ سے جو ادویات ڈاکٹر نے اسے تجویز کی تھی کیا وہ لے رہی تھی یا نہیں، مگر وہ اتنی خوش تھی اور بالکل نارمل لگتی تھی کہ اس سے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ مسنا، ہمایوں بلا رہا ہے، فرحندہ نے آ کر کہا تو وہ یکدم اٹھ گئی۔ صدا خوش رہو۔ ان دونوں کو جاتے دیکھ کر اس نے دل سے دعا دی تھی۔ آپ کسی اچھے سے ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لے لیں ہمایوں پلیز۔ وہ بے حد پریشانی سے بول رہی تھی۔ ہمایوں نے اس بات پر گہرا سانس بھر کر اسے مسنا کیا ہو گیا یار، کسی نے کچھ کہا ہے؟ نہیں، کسی نے کچھ نہیں کہا، مگر میں نہیں جانتی ہمایوں، آپ اکلوتے بیٹے ہیں اور آنٹی کو کس قدر ارمان ہوگا نا آپ کی اولاد کا۔ اور دونوں ہاتھ مسلتے ہوئے کہہ رہی تھی وہ تو ٹھیک بات ہے، مگر میں اس میں اتنا پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ جسٹ ریلیکس یار، آپ پلیز کسی اچھے سے گائنیکالوجسٹ سے رائے میں نہیں لے رہا ٹائم وائم، اللہ کرم کرے گا۔ ہوا مہا میں تم پریشان ہو رہی ہو، بلا وجہ ہی ٹینس ہو ہمایوں۔ اس نے بے بسی سے پاؤں پڑھا اور جواباً ہمایوں نے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کر دیا۔ یہ طے تھا کہ وہ اسے کسی بھی ڈاکٹر کے پاس ابھی لے کر جانے والا نہیں تھا۔ 1 سال بعد آفس میں ملگجا سا اندھیرا تھا، زیادہ تر ورکرز آ چکے تھے۔ وہ کرسی کی پشت پر سر ٹکائے چھت کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں ایک قلم تھا جس کی کیپ وہ اضطرابی انداز میں بند اور کھول رہا تھا۔ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کر چھوڑی تھی، آستین نے اوپر چڑھا رکھی تھی اور وہ چپ اور سنجیدہ دکھتا تھا۔ ایسے میں کمرے میں ایک روشنی سی چمکی، سامنے میز پر دھرے سیل فون نے بلنک کیا تھا، ایک پیغام آیا تھا۔ وہ چونکا تھا، متوجہ ہوا۔ وہ اسی ایک پوزیشن میں بیٹھا رہا، دیکھے بنا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ پیغام مسنا کی طرف سے تھا۔ پیغام کیا؟ یاد دہانی تھی کہ اسے آفس سے واپسی پر رپورٹس کلیکٹ کرنی تھی اور یہ غالباً صبح کا کوئی 5واں پیغام تھا۔ مسنا اس معاملے میں پریشان تھی اور اس کی پریشانی حد سے بڑی ہوئی تھی۔ ہمایوں جانتا تھا اور سمجھتا بھی تھا۔ سر، دروازے پر دستک ہوئی۔ ہوں سر، فرق آپ کا منتظر ہے۔ ہاں بے جو سے، اور وہ جیسے کسی خواب سے جاگا تھا۔ میری رپورٹس، اور اس نے مسنا کو داخلی دروازے پر ہی منتظر پایا۔ وہ 2 قدم قریب آیا، اس کے پریشانی چھلکاتے چہرے کو دیکھا اور ہمایوں کے حلق سے کچھ نیچے اترتا دکھائی دیا۔ پھر اس نے بے حد پیار سے مسنا کے چہرے کو چھوا اور پھر ہاتھ میں پکڑی رپورٹس اسے پکڑائی تھی۔ سب ٹھیک ہے نا؟ وہ گھبراہٹ میں کانپتے ہاتھوں سے تیزی سے انویلپ کھولتی، کبھی ہمایوں کو دیکھتی اور کبھی انویلپ کو، اور ہمایوں وہ بس اسے ہی دیکھتا تھا بنا پلک جھپکے۔ ٹھیک ہے نا ہمایوں؟ وہ اب لرزتے ہاتھوں سے طے شدہ کاغذ کھولتی تھی۔ انویلپ اس کے پیروں کے پاس جا گرا۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ ہمایوں جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے سر جھکائے پیچھے کو ہٹا اور پھر اسے تکنے لگا۔ مسنا کی سانس بے ترتیب تھی اور اس کی نظریں تیزی کے ساتھ رپورٹ پر دوڑی تھی۔ اوہ
وہ میرے خدا تیرا شکر ہے، اور وہ بے دم سی ہو کر چوکر سے ٹکرائی. شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے. اور مسنا کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے تھے. ہمایوں اس کے پاس سے ہو کر گزرا، ذرا کی دیر کو ٹہلا اور پھر اس کے کندھے کو تھپتھپا کر آگے بڑھ گیا تھا. آنٹی آپا، تبسم آپا. اور مسنا خوشی سے بہحال ہوتے ہوئے زہرا اور تبسم کو واضح دیتے ہوئے بھاگی. ایک اور سال گزرا تو اس سال میں کچھ بھی نیا نہ تھا. یہ وہی زندگی، وہی لکھی بندی روٹین، صبح سے شام اور شام سے پھر صبح بھی بدلتے دن. کسی کی زندگی میں بھی بدلاؤ نہ آیا تھا. زندگی ایک بار پھر سے رک سی گئی تھی. ہاں مسنا وہ دن بدن پریشان سے پریشان تر ہوتی جا رہی تھی. جب سب نارمل تھا تو پھر خدا ان پر مہربان کیوں نہ ہوتا. ہمایوں سے لندن تک لے کر گیا تھا. ہاں البتہ وہ اسے پاکستان میں کسی بھی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا نہ لے کر جانے دیتا. وہ الٹی سیدھی دوائیوں اور ٹریٹمنٹس کے حق میں نہ تھا. اور مسنا وہ ایک بار پھر اپنی عادت کے مطابق اس چیز کو سر پر سوار کر رہی تھی. وہ انسیکیور محسوس کرتی تھی. اسے محسوس ہوتا تھا جیسے تبسم اور زہرا اس سے بیزار ہیں. وہ دونوں جلد ہی ہمایوں کی دوسری شادی کے بارے میں کہہ دیں گی، اور اسی طرح کے کئی دوسرے خدشات. ہمایوں سمجھا کر عاجز آ جاتا مگر وہ سمجھ کر نہ دیتی. اور یہ حالت خولا سے چھپی تو نہ تھی. مسنا ایک بات اس سے شیئر کرتی تھی، مشورہ مانگتی تھی، اور خولا کو مجبور کرتی کہ وہ ہمایوں کو بتائے بنا اسے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائے. مگر خولا اب تو ایسا کوئی کام نہ کرتے جس سے ہمایوں کو تکلیف پہنچتی، اور پھر سے اسے کسی ہاتھوں سے نہ، وہ تو ایسا نہ کرتے. جب وہ لندن تک معائنہ کر کے آئی تھی سب ٹھیک تھا، بس خدا کی طرف سے دیر تھی تو وہ کیوں جلد بازی کا مظاہرہ کرتی. وہ کبھی مسنا کو ڈانٹ دیتی، کبھی پیار سے سمجھاتی، اور کبھی وہ بھی عاجز آ جاتی. حالات شاید ایسے ہی رہتے اور زندگی یوں ہی چلتی رہتی کہ ایک دن اس کے نمبر پر ہمایوں کا پیغام موصول ہوا تھا. وہ جی بھر کے حیران ہوئی. پیغام کو پڑھتے ہی پریشان ہو گئی. مسنا سلیپنگ پلز لیتی رہی ہے. اور اس پیغام کو پڑھتے ہی خولا کا سانس سر ہو گیا. اسے سمجھ نہ آیا کہ کیا جواب دے. سچ یا جھوٹ یا پھر کوئی درمیانی راستہ. کیوں پوچھ رہی ہیں آپ؟ خیریت؟ جوابی پیغام بھیجا گیا، یس اور نو. اتنا قطعی انداز. خولا ہونٹ پچ کرے. جی کیوں؟ نیا سوال پیغام کی صورت میں آیا اور خولا کے حلق سے نیچے کچھ اترتا ہوا دکھائی دیا. تو کیا ہمایوں کو بتا دے کہ مسنا ایڈکٹ رہی ہے یا پھر اسے اندھیرے میں ہی رکھے؟ معلوم نہیں کہ کیا بات ہے جو ہمایوں سے پوچھ رہا ہے. خولا کا دل گھبرا. مسنا ٹھیک ہے؟ اسی گھبراہٹ میں پوچھا. جی، اور پلیز میرے سوال کا جواب دیں. ہاں، کون کہتا ہے کہ برقی پیغام سے کسی کے موڈ انداز اور ٹون کا پتہ نہیں چلتا. اس جواب پر خولا کا منہ سرخ ہوا. اسے کون سا شوق تھا ہمایوں سے باتیں بگاڑنے کا؟ شادی ٹوٹنے کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں چلی گئی تھی. اسی وجہ سے لیتی رہی پلس. خولا نے ٹھک ٹھک ٹائپ کیا اور سینڈ کیا بٹن یوں دبایا جیسے کسی جواب اس کے منہ پر دے مارا. وہ چاہ کر بھی ہمایوں کو مسنا کی گلو سنیفنگ کے بارے میں نہ بتا سکی تھی. اور ہمایوں وہ یہ سب اس لیے پوچھتا تھا تاکہ مسنا ایک بار پھر سے ڈیپ ڈپریشن میں جا رہی تھی. مسز جہانگیر، آپ نے خود کو بہت محدود کر لیا. زندگی اب ایسے بھی پھیکی نہیں ہے. بہت عرصے بعد یوں وقت ملا تھا آمنے سامنے بیٹھنے کا. وہ مس مفتی کے سوال پر مسکرائی تھی. ابو اور پھپھو دونوں ہی کے صحت کے مسائل ہیں، اور پھر گھر میں بھی میں نے ہی دیکھنا ہوتا ہے. وقت ملتا ہی نہیں. وقت تو ہمیشہ نکالنا پڑتا ہے مسز جہانگیر. احمد انکل تو چکر لگاتے رہتے ہیں. آپ بھی کبھی آ جایا کریں. اسی بہانے تھوڑی فریش ہو لیا کریں گی. مسنا کے لیے صحیح کوشش کروں گی. وہ آپ کے پھیکا سا مسکرائی. اور یہ کوشش ہی رہے گی. میں بھلا کیا نہیں جانتی. وہ ان کے لہجے میں ناراضی تھی. اس ویکینڈ پر بناتے ہیں کوئی پروگرام. آپ پہ رہا تو یہ کام پھر ہونے سے گیا. مجھے خود ہی کرنا پڑے گا. وہ اس کے متفق انداز میں کہہ رہی تھی. اور خولا، اس نے ایک تھکن بھری سانس بھری تھی اور ہمایوں سے بچتے بھاگتے قصوروار نہ ہونے کے باوجود سزا کاٹتے تھک چلی تھی. ہاں اب وہ تھک چکے تھی. یہ رات کے کھانے کا منظر تھا. سب اپنی اپنی پلیٹوں پر جگہ کھانا کھانے میں مصروف نظر آتے تھے. وہی ڈائننگ روم کی میز کا محسوس منظر، چمچ کانٹوں کی آواز، کھانے کی خوشبو اور چار نفوس کھانے میں مصروف. ایسے میں تبسم نے نظر اٹھائی اور ان سب کو دیکھا. زندگی اتنی مصروف، اتنی پریکٹیکل ہو گئی تھی کہ کسی دوسرے کی زندگی میں جھانکنے تک کی فرصت نہ تھی. اور چاہے یہ دوسرا کوئی عزیز ہی کیوں نہ. بے ساختہ اس کے ماتھے پر بال پڑے. مسنا بظاہر نارمل سا لہجہ. مسنا چوک کا سر. جی کتنے دن ہو گیا بہن سے ملے ہوئے؟ اور اس سوال پر سب نے تبسم کو اور پھر مسنا کو دیکھا. اور مسنا وہ اس سوال پر حیران ہوئی. اور پھر معلوم نہیں، شاید 2-3 ہفتے. اور آپ ہمایوں صاحب، آپ نے کب آخری دفعہ سر صاحب کی اپنی شکل دکھائی تھی؟ ان کی خیریت دریافت کی تھی. لہجے میں آپ کے طنز جھلکنے لگا تھا. ہمایوں کا تیزی سے چلتا منہ بے ساختہ سست ہوا. اس نے بے اختیار ہی گلا کھنکھالا تھا. یاد نہیں، وہ پھنسی سی آواز میں بولا تھا. آپ کے تیور ہی ایسے تھے. تبسم نے تب کا چمچ پلیٹ میں بڑھا. اچھے داماد ملے ہیں انکل کو. ایک جرمنی میں فیوچر بنا رہا ہے، دوسرا یہاں بیٹھ کر پیسے بنا رہا ہے. اور بہن محترمہ، انہیں اپنے غموں سے ہی فرصت نہیں ہے. اس کا حال دیکھو کوئی جا کر. سنجیدہ تو پہلے ہی تھی، اب تو لگتا ہے لفظ گن کر بولتی ہے. کتنا بوجھ اس پر. اور مسنا، کیا یہ سب اسی کی ذمہ داری ہے؟ تمہارا کوئی فرض نہیں ہے کیا؟ سارا گھر سمیت 2 عمر رسیدہ وجودوں کے اسی کے سر پر ہے.
بلوں سے لے کر ان کی دوائیوں تک وہ سب خود کرتی ہے، اور اوپر سے وہ کوئی ہاؤس وائف نہیں ہے۔ تمہیں کبھی خیال آیا کہ وہ کچھ نہ صحیح باپ کی دوائیاں ہی ہمایوں سے کہہ کر منگوا دو، اور ہمایوں تم خود نہیں جا سکتے تو کسی ملازم کو بیچ کر ان کے گھر کے باہر کام کروا سکتے ہو؟ وہ اکیلی عورت اتنی ذمہ داریاں، لیکن نہیں، ہمیں کیا احساس، ہم اپنے آرام دہ بستر پر لیٹ کر اپنے غموں کو کھلاتے رہتے ہیں، اور اس میں بھی شامل ہوں جسے آج اس کی بے رونق بیمار زدہ شکل دے کر تم دونوں کو لیکچر دینا یاد آ گیا۔ وسنا جو شرمندہ ہوئی سو ہوئی، ہمایوں پر تمنو مٹی آ گری۔ وہ مرد تھا، وہ کر سکتا تھا، مگر پھر بھی یوں وہ ایسا غافل رہا، تف ہے۔ کبھی خیر خبر لینے چلا جایا کرو ان دنوں کے تم دونوں، اس کا بھی کوئی زندگی پر حق ہے یا نہیں؟ کہیں نکلتی نہیں ہے، یہاں تک نہیں آتی وہ۔ جی آپی آج ہی جاتے ہیں، یہ مسئلہ تھی، کوئی ضرورت نہیں ہے، میں کل ان دنوں کو ڈنر پہ انوائٹ کر رہی ہوں۔ اور تبسم نے بے حد بگڑے موڈ کے ساتھ مسئلہ کی بات کاٹی تھی۔ وہ ایک بار پھر شرمندہ ہوئی، وہ بہن کا خیال نہ کر سکی۔ اور تبسم تم برسلز میں کیا کر رہے ہو؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں وہ بس ایک جاب انٹرویو کے لیے آیا تھا۔ وہ ذرا سا گھر پڑایا، پھر روانی سے بولا، تمہارا اسٹڈی ویزا ختم نہیں ہو گیا؟ یار کب کوئی جہانگیر، مگر میرے حساب سے تو یار ہولا کیا، تم نے سوالات پہ سوالات کی گلگار کر رکھی ہے۔ ایک ہے کہ بات نہیں ہوتی، اور جب ہو تو لڑائی، یا پھر تمہارا ایسا سڑا ہوا موڈ۔ وہ بیزار ہوا اور ہولا خاموش، اور پھر اس کی ایک گہری سانس سنائی دی۔ اس کے ذہن میں اور بھی سوالات جنم لے رہے تھے، مگر اب کی بار وہ خاموش رہی، اس کی باتوں کا جواب دیتی تھا حمل سے اور خوش مزاجی سے۔ میں تمہیں بہت مس کر رہا ہوں ہولا، بہت۔ اور ہولا اس جملے پر ساکت سی ہوئی۔ مجھے معلوم ہے کہ تم یقین نہیں کرو گی، مگر ہولا یہ سچ ہے، تم پرانی تلخیاں بھلا کیوں نہیں دیتی؟ بس ایک دفعہ اس بات پر اعتبار کر کے دیکھو۔ وہ ضد ہوا تھا۔ ہولا نے بے اختیار ماتھا مسلا۔ جہانگیر ہم اس موضوع پر تب بات کریں گے جب ہم آمنے سامنے ہوں گے، ابھی اسے رہنے دو، چھوڑ دو۔ آواز مدھم، لہجہ نرم، مگر انداز توڑ۔ تو اب اسے اپنی بات کہنی آ گئی تھی۔ اوکے، وہ ہار مانتے ہوئے بولا، کب آ رہے ہو واپس؟ کل صبح کی فلائٹ سے، جہانگیر نے جواب دیا۔ وہ جرمنی واپس آنے کی بات کر رہا تھا۔ ہولا میں خوبیاں ہو گئیں، بہت ہوں گی، مگر یہ اس کی سب سے بڑی حامی تھی۔ حامی کیا فطرت تھی، وہ خود کو پہنچنے والی تکلیف کو یوں ہی تازہ رکھتی تھی جیسے وہ ابھی آج ہی اور اسی وقت پہنچی ہو۔ وہ بھول جانے والوں میں سے نہیں تھی۔ وہ خود اذیت پسند تھی یا نہیں، قطع نظر اس بحث کے وہ ایسی بن چکے تھے، اور یہ کمال وقت اور حالات نے انجام دیا تھا۔ آج کل مسئلہ نے عجیب ہی کام پکڑ رکھا تھا۔ ہر بل نسخے اور ٹوٹکے، ہر وقت یوٹیوب پر سرچ کرتی رہتی اور نہ جانے کون سی علم غلم دوائیں بناتی رہتی۔ ہمایوں سے دیکھ رہا تھا، وقت دے رہا تھا، مگر اب یہ برداشت سے زیادہ تھا، کیونکہ وہ اب اسے ساتھ گھسیٹ رہی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا کیا؟ کوئی عجیب سی پھکی سے پھانکتے دیکھ کر وہ بری طرح سے تپا اور ہاتھ مار کر اسے نیچے گھراتی۔ ہمایوں وہ شاک ہوئی۔ بس کر دو مسئلہ، فار گاڈ سیک، بس کر دو، تم میں ذرا سا صبر بھی نہیں ہے؟ ہمایوں میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھ سکتی آپ، پتہ نہیں کیوں آپ کو حالات کی سنگینی کا انداز ہی نہیں ہے۔ آنٹی سوچتی ہوں گے کہ ان کی بڑی بہن کی اولاد نہیں، اس کی بھی نہیں ہوگی، اور اس طرح سے وہ آپ کو فورس کریں گے، آپ کی دوسری شادی کر لیں گے۔ اور اس منطق پر ہمایوں نے بے حد ضبط سے ہونٹ پنجے تھے۔ تم سے آج تک کسی نے کچھ کہا؟ کوئی بات، کوئی جملہ، کوئی تانا؟ ٹھہر کر چبا کر الفاظ ادا کیے گئے تھے۔ نہیں مگر محول، اسٹاپ اٹ مسنا، اسٹاپ اٹ یار، خود سے ازیوم کرنا بند کر دو۔ تم خود بھی پاگل ہو جاؤ گی اور مجھے بھی کر دو گی۔ اور یہ، اس نے رک کر سائڈ ٹیبل کی دراز کھولی، یہ کب سے استعمال کری ہیں آپ؟ اور پھر نیند کی دوا اس کے سامنے بیڈ پر پھینکی تھی، اور مسنا اس کا رنگ پھک ہوا تھا۔ کیوں خود کو ذہنی مریض بنانے پر تلی ہوئی ہو؟ اب کہ ہمایوں ذرا نرم پڑا۔ مسنا کوئی جواب نہ دے سکی۔ ہمایوں نے اف کے سے انداز میں آنکھیں میچی، اور پھر اس کے دونوں ہاتھوں پر اپنے ہاتھوں میں لیے۔ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ اللہ جس کو چاہے نوازے اور جس کو چاہے نہ نوازے، یہ اس کی مرضی ہے۔ ہمایوں اور مسنا نے تکلیف سے کہا، اللہ کی طرف سے دیر ضرور ہے، اور تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بے اولاد ہی رہیں، یوں تو مت کہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اس کی آواز بھراس گئی، اور ایک دم ہمایوں پر انکشاف ہوا کہ اسے سمجھانا دنیا کا ناممکن ترین کام تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور پھر روتی ہوئی مسنا کو سانس لگایا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ اس کے سر کو ہلکے سے تھپتھپا کر اس نے کہا، تسلی کے اس انداز میں اس کے شانے کے گرد بازو پھیلایا تھا۔ وہ اس کے کندھے کے ساتھ لگی رو رہی تھی، اور وہ چاہتا تھا کہ مسنا اپنا سارا غبار نکال۔ کمرے کی واحد باہر اندھیرا اپنی صفت کے ساتھ پھیلا ہوا تھا، اور وہ ایسا ہی کہ اندھیرا ہمایوں کے اندر بھی پھیلتا چلا گیا۔ 22 مارچ 2016 وہ اسٹاف روم میں بیٹھی کاپیاں چیک کر رہی تھی کہ تبھی اس کا فون بجنا شروع ہوا تھا۔ پین رو کر وہ فون کی طرف متوجہ ہوئی، اور پھر جہانگیر کالنگ کے الفاظ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس وقت کال، جبکہ وہ جانتا بھی تھا کہ وہ اس وقت اسکول میں ہوتی ہے۔ السلام علیکم جہانگیر، خیریت؟ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ وعلیکم السلام، ہاں بھائی خیریت ہی خیریت، وہ شاش پہ ساتھ سنائی دیا۔ اس وقت کال کی نا تو میں گھبرا گئی تھی، بس ایسے ہی برسلز ایئرپورٹ کے ڈپارچر لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا، تو تم کہاں سے بہت یاد آ رہی ہو؟
اور اس ایک بات پر ہولا کھلکھلا کر ہنستی، مذاق اچھے کرنے لگے۔ اور کمان حالا وہ بدمزہ ہوا، کبھی تو رومانٹک ہو جایا کرو۔ اور اس بات پر ہولا کے ہونٹ پیچھے گئے۔ اچھا تو تم وہاں فارغ بیٹھے انتظار کر رہے ہو، سو تمہیں رومانس سوچ رہا ہے۔ میں مصروف ہوں، میرا پیریڈ سٹارٹ ہونے والا ہے۔ اچھا، اس کا منہ لٹکا تھا، اپنا خیال رکھنا، خدا حافظ خدا حافظ۔ اور پھر اسی لٹکے ہوئے انداز میں اس نے کہا تھا۔ ہولا نے سر جھٹکا، فون بند کیا اور پھر وقت دیکھا۔ وہاں اس وقت 8 بجنے والے ہوں گے۔ اس نے اندازہ لگایا۔ وہ جب رکشے میں بیٹھ کر واپس آ رہی تھی تو سارے راستے میں جہانگیر کا خیال اس کے ذہن سے چمٹا رہا۔ تم کل سے بہت یاد آ رہی ہو۔ اور اس کے علاوہ بے اختیار مسکرا اٹھے۔ تو جہانگیر صاحب، آپ کو ہم یاد آنے ہی لگے۔ ہمارا خیال بالآخر آ ہی گیا آپ کو، مگر آیا بھی تو آیا گا۔ وہ سر جھٹکا مسکراتی چلیے، دل بہلانے کو ایک جواز ہمیں بھی مل گیا کہ بالآخر ہم بھی کسی گنتی میں آئے۔ اس کی آنکھوں میں شرارت سے چمکی تھی۔ معلوم نہیں تم کب آؤ گے جہانگیر، خدا قسم اب سکت نہ رہی، ہمت ختم ہو چلی، بس اب آ ہی جاؤ تو اچھا ہے۔ تو اس ایک دن میں ہولا احمد نے جہانگیر اجاز کو اتنا سوچ لیا کہ اتنا تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ آج وہ بڑی لمبی گفتگو کرے گی۔ اس لاشعوری طور پر اس کا موڈ خوشگوار تھا، اور اسی خوشگوار موڈ کے ساتھ وہ گھر میں داخل ہوئی تھی چینج کر کے۔ اب نے جب کھانا نکال کر وہ لاؤنج میں آئی تو ابا ٹی وی آن کر یہ بیٹھے تھے۔ کوئی ٹکر چل رہا تھا۔ اس نے سرسری سے نظر ڈالی اور کھانے کی ٹرے اس کے ہاتھ سے نیچے جا گری تھی۔ 22 مارچ 2016 صبح 7:58 برسلر ایئرپورٹ۔ ہولا احمد صاحب نے حیرانی سے کہا۔ وہ دونوں ہاتھ منہ پر رکھے ساکت تھی، یوں جیسے انہونی نہیں اسے جیسے ہوش ہے۔ ہولا کیا ہوا میرے بچے؟ اس کی سیکنڈز میں فاق ہوتی رنگت کو دیکھ کر احمد صاحب بھی بوکھلائے تھے، مگر وہ سنتی نہ تھی۔ کیا کرے، کس سے کہے؟ ہاں جہانگیر کو فون اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ احمد صاحب نے پریشانی مگر عجلت سے فون نکال کر اسے تھمایا، اور جب اس نے فون پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ میں واضح لرزش تھی۔ وہ فون کو ٹھیک طرح سے پکڑ نہیں پا رہی تھی، گرفت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی بصارت نے بھی جیسے اس کا ساتھ چھوڑا تھا۔ اسے جہانگیر کا نمبر فون بک میں سے نہیں ملا تھا، اور اس نمبر کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ بار بار سر جھٹکا بصارت کو قائم رکھنے کی کوشش میں تھی۔ جہانگیر کا نمبر ملا، ہاتھ پھسل جاتے تھے، مگر پھر بھی اس نے نمبر ملا ہی لیا تھا۔ دوسری طرف ٹیپ جا رہی تھی اور ہولا کی رہی سہی بھی ہمت بھی دھڑام سے زمین بوس ہوئی تھی۔ وہ بے اختیار سر پر ہاتھ رکھتے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ ہولا احمد صاحب بے ساتھ اس کی طرف بڑھے۔ اب کیا کرے، کس سے کہے؟ ہمایوں؟ اور ایک دم نام زور سے کسی کڑکتی بجلی کی مانند ذہن میں آیا۔ اس نے ہمایوں کا نمبر بلایا، بیل جا رہی تھی مگر وہ اٹھا نہیں رہا تھا۔ اضطراری انداز میں اس نے پھر سے نمبر ملایا۔ ہولا کیا ہوا بیٹے، کچھ کہو تو صحیح۔ احمد صاحب اس کے سر پر کھڑے پوچھتے تھے، مگر وہ اب بہری تھی۔ احمد انکل، ہمایوں فون کو بجتے دیکھ کر حیران ہوئے، پھر جلدی سے کہا رسی ہمایوں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا اس کی آواز سنائی دی اور وہ بے اختیار بے ساتھ یکدم بیٹھے سے کھڑا ہو گیا، یوں جیسے اسے الہام ہوا۔ ہولا لبوں سے بنا آواز حرکت کے وہ اب کچھ کہتی نہ تھی، بس سانسوں کی مدد سے جڑتی سی آواز تھی۔ ہولا کیا ہوا؟ وہ پریشان ہوا۔ ہمایوں آ جاؤ پلیز۔ اور وہ فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ اس نے سر کو دونوں ہاتھوں سے تاما۔ جہانگیر نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ گہرے سانس لیتی وہ نہ سمجھ آنے والے الفاظ میں بڑبڑائی تھی۔ ساری حساسیات نے جیسے اچانک ہی کام کرنا چھوڑا تھا۔ سماعت متاثر، بصارت متاثر اور زبان لکنت زدہ۔ ہمایوں یوں فون کٹ ہو جانے کی وجہ سے ایک بار پھر فون ملایا۔ اس کے انداز میں پریشانی تھی، فون کسی نے بھی نہیں اٹھایا۔ ہمایوں نے عجلت میں گاڑی کی چابی اٹھائی اور باہر کو بھاگا تھا۔ ہولا میرے بچے کیا ہوئے؟ احمد صاحب اب کے اس کے چہرے کو تھپتھپا کر پوچھتے تھے، مگر وہ جواب دیتی تو دیتی کیسے؟ اس کی حساسیات متاثر ہو چکی تھی۔ برسلز ایئرپورٹ پر خودکش حملہ ہوا تھا۔ آپ لوگ میری بات کیوں نہیں سنتے؟ کیوں نہیں چپ کیوں نہیں ہو جاتے؟ کیوں؟ گردن کی رگیں کھینچی ہوئی، چہرہ سرخ، مٹھیاں بھینچی اور پوری طاقت سے چیخ رہی تھی۔ رونا بند کریں، سب بند کر دے رونا۔ وہ ٹھیک ہے، اسے کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں، زخمی ہوا گا، ہسپتال میں ہوگا، اسی لیے رابطہ نہیں ہو رہا۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اسے رونا کسی نحوست کی طرح پھیلا دو۔ اس کی اونچی آواز بتدریج مدھم ہوتی گئی۔ وہ ٹھیک ہے۔ وہ گھٹنوں کے بال بے دم ہو کر بولتی زمین پر گری، سر پر جمع دوپٹہ کندھوں پر آ گرا۔ آپ بھی مسنا روتے ہوئے آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے تھاما۔ انہیں کہو چپ ہو جائے، مت روئے، میرا دل بری طرح گھبراتا ہے۔ وہ کیسے مجھے چھوڑ سکتا ہے؟ کیسے مسنا؟ ابھی تو ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے، تو ایسے کیسے؟ یوں نہیں ہو سکتا میرے ساتھ۔ وہ ٹھیک ہے نا؟ عجب بے قرار سا انداز تھا۔ وہ روتی نہ تھی، آنسو نہیں تھے، وجود پر عجب گھٹن سی تھی، اور مسنا پھوٹ کر رو دی۔ حملہ شدید تھا اور کسی کے بھی بچ جانے کی اطلاعات نہ تھی۔ فرہندہ کو وشی کے دورے پڑ رہے تھے، اور وہ ابھی تک یہ ماننے سے انکاری تھی کہ جہانگیر نہیں رہا۔ وہ اپنے مفروضات سے اپنے لیے زندگی کشید کرنے کی کوشش میں تھی۔ 2 دن تک کوئی اطلاع، کوئی خبر نہ مل سکی، کسی سے رابطہ نہ ہو سکا۔ یہ تو طے تھا کہ وہ برسلز ایئرپورٹ کے ڈپارچر لاؤنج میں ہی تھا، مگر پھر بھی ابھی تک کہیں سے کسی کے ساتھ رابطہ نہ ہو۔ جرمنی میں مقیم اس کے دوست بھی اسی کوشش میں تھے، اور انہی دوستوں سے
یہ خبر ہمایوں تک پہنچی تھی کہ وہاں جرمنی میں جہانگیر نے پچھلے کچھ عرصے سے شادی کر رکھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اسٹڈی ویزا ختم ہو جانے کے بعد بھی وہ جرمنی میں قیام کر سکتا تھا۔ جہانگیر کا ایک دوست برسلز گیا تھا تاکہ وہاں سے معلومات حاصل کر سکے، جو اطلاع ملی اس نے ایک بار پھر کہرام مچا دیا۔ جہانگیر اس حملے میں جاں بحق ہو چکا تھا اور ہمایوں اگلی اویلیبل پرواز سے اس کی ڈیڈ باڈی لینے جا رہا تھا۔ جہانگیر کے دوست کو ہمایوں کے پہنچنے تک سب انتظامات کرنے تھے، اور جب وہ ڈیڈ باڈی لینے گھر سے نکلنے لگا تو ہمایوں خولا کے پگار نے قدموں کو جکڑ کر رکھ چھوڑا تھا۔ بساطہ اس نے تکلیف سے آنکھیں بند کی اور خولا وہ تیز سے قدم اٹھاتے اس تک مجھ سے وعدہ کرو تم اسے لے کر آؤ گے۔ ہمایوں پلیز پلیز یا خدا، اور اس کا بلکتا فریاد کرتا لہجہ ہمایوں کے دل پر زخم لگاتا تھا۔ وہ اسے نظریں نہ ملا سکا، سر جھکا کھڑا رہا۔ کوئی اس سے بتلا دو کہ یہ غم، یہ دکھ اس کی پیشانی پہ داغ دیا گیا تھا۔ وہ مان لے، اب مان ہی لے تو بہتر ہے۔ مسنا منہ پر ہاتھ رکھ کے روتی رہی۔ تبسم آگے بڑھی تھی، اسے کندھوں سے تھاما۔ مسز اور الفاظ ہونٹوں پر ہی دم توڑ گئے۔ انہیں ٹوٹ کر رونا آیا۔ خولا اندر چلیں۔ انہوں نے اسے ہٹانا چاہا مگر اس نے اپنا آپ چھڑوا دیا۔ بتاؤ نا ہمایوں، تم اسے لے کر آؤ گے نا، ہے نا؟ وہ پلک جھپکے بنا جواب کے منتظر تھی اور ہمایوں اس کے حلق سے کچھ نیچے اترتا دکھائی دیا۔ اس نے درخواست کرتی نظروں سے تبسم کو دیکھا۔ تبسم نے بری طرح صرف اسے ہمایوں کے سامنے سے ہٹایا تھا۔ مجھے اس سے پوچھنے دینا پلیز، مجھے ہمایوں اسے لے آؤ گے نا؟ ہمایوں پلیز، تم سن رہے ہو نا؟ وہ اس کی گرفت میں مچلتی چیخ کہہ رہی تھی۔ اس کی آواز پھٹ سی گئی تھی۔ ہمایوں اس نے شدت سے پکارا، پھر بلکتے ہوئے بے دم ہو کر ہان ماننے والے انداز میں ڈہ پڑی تھی۔ اوکے ناظرین، تو ہماری آج کی ایپیسوڈ ہوتی ہے یہاں پہ ختم۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ اور دیکھتے ہیں کیا ہوتے ہیں۔ کیا سچ میں جہانگیر کی ڈیتھ ہو چکی ہے یا پھر نہیں؟ تو پھر آگے کیا ہونے والا ہے؟ خولا کی زندگی پہلے ہی مشکلات سے گری پڑی تھی، تو اب کیا ہوگی؟ اس کی زندگی تو اندھیر ہو جائے گی۔ کیا ہمایوں خولا کا ہاتھ تھام لے گا؟ کیا مسنا ایسا کرنے دے گی؟ کیا ہمایوں اور مسنا کی اولاد ہوگی؟ تو دیکھتے ہیں آگے حالات کیا ہوتے ہیں۔ خولا سروائیو کرتی ہے نہیں، اس کے تو پہلے ہی زخم نہیں بھرے تھے، اب ایک اور نیا دکھ اس کی روح کو چھلنی کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ کے لیے، تب تک اپنا خیال رکھے گا اور کائنڈلی ڈو سبسکرائب۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ڈو اینڈ بیل آئیکن کو لازماً ہٹ کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔